تو آئی کیو میں مطلب اٹ واز اے نیوز فار می دیٹ آپ کے زمانے میں بھی الیکشن ہوا اینڈ پاکستان ریٹینڈ اٹس پوسٹ. Not retained, we beat India hollow. We won, we got maximum votes in our group. 132, I remember. 2007 تک یہ پاکستان اس کا ممبر تھا آئی کیو کا. 2007 میں کوئی 4-5 ووٹوں سے شکست ہوئی اور اس کے بعد وی ور انیبل ٹو ریگین. Are they? Nobody's interested. They don't know how to do it. بھائی پاکستان کی تو نہیں نا کر رہا ہوں میں تو بتایا ہم نے اپنا ٹی اے ڈی اس کے اندر ڈال دیا تھا ٹو انٹرٹین اینڈ آئی ٹولڈ یو ٹیکنیک آلسو. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یو ہیو ٹو ورک فار یور جاب. کیا ہوتا ہے یہ؟ اچھا سر، ایک اور بھی ایک میجر میں تو سمجھتا ہوں ایک ڈیسیژن ہوا کہ ایک ایئرپورٹ ڈیولپمنٹ ایجنسی تھی جو 1993 میں اس کو مرج کر دیا ان سول ایویشن اتھارٹی. وہ آپ کے ٹینیور میں ہوا. اس کی محرکات کیا تھے؟ بیکاز انیشلی ایک پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ کی ادارے سے نکلا ہوا ادارہ تھا، بڑے اچھے لوگ بھی تھے اس میں، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم کرپشن اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ ڈیگریڈیشن اس میں بہت زیادہ ہو چکی تھی. تو اس کو پھر لیکویڈیٹ کیا گیا اور اس کو مرج کیا گیا مین پاور پلس اکوپمنٹ. تو اس میں کیا پیچھے بیک گراؤنڈ سر کیا تھا اس کا؟ With so much of time passed by, memory can be hazy. However, there's again, to use your word, a great dichotomy in it. Airport authority ہے وہ, Airport Development Authority. Now, how can they work without civil aviation? اب جب بات کریں جی ہمارے ادھر سے فلانا کرنا ادھر سے there was a big tussle between civil aviation authority. tussle نہیں، اپر اتھارٹی تو منسٹر آف ڈیفینس ہی ہوتی ہے جی، بٹ ایم او ڈی کے ساتھ اگر جائیں وہاں پہ بھی تو پتہ لگا جی ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جی آنے سے پہلے یہ منسٹر اوقاف کے ایڈوائزر تھے. ہاؤ دا ہیل ڈز ہی بیکم ایکسپرٹ آن دیٹ؟ آئی ٹوک ایڈوانٹیج آف دیٹ, پٹ تھرو سم جارگن آن اٹ with facts and figures. ایسے جی یہ بات ہمیں واپس کریں. It was so easy to convince. Fault was there. ان کو لوگ کنونس کر دیتے تھے اور وہ بات کرتے تھے. We could not talk back to them. When you're decentralized, you definitely cannot talk back. Idea was کہ یار جیسے میں نے under one roof, جیسے میں نے آپ بات کی کہ یہ اوپن اسکائز کی جو بات تھی, آپ جسٹ لک ایٹ اٹ دس وے کہ بھی آپ کے پاس 20-30 جہاز ہیں, آپ یہ 150 ملین کو کیسے سروس کریں گے؟ اینڈ نتھنگ ہیپنڈ. ان کی پیسنجر ریٹ آگے پیچھے کچھ نہیں فرق پڑا, لوگ اتنے تھے. اور ابھی آپ کریں, گھٹن ہے ملک میں. اب آپ دیکھیں بندرگاہیں الگ, آپ بسنی بھی پہلے تو کراچی ہوتا تھا, اب پورٹ قاسم بھی ہے, بسنی بھی ہے, گوادر بھی ہے. ہیلو, ویئر از یور انڈسٹری؟ ویئر آر یور شپس؟ ایویشن کی بات کرتا ہوں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کمیونیکیشن. آپ کی جو شپنگ اتھارٹی تھی, ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم اٹ ہیڈ اوور 73 شپس. اے ٹائم کیم وین یو ہیڈ نو شپس. آئی ڈونٹ نو آج کل کتنے ہیں. اتنے پورٹس کیا کر رہی ہیں؟ ون آف دی بیسٹ سی پورٹس آن دی پلانٹ, گوادر. ابھی مڈل ایسٹ میں جو ہوا, یو نو واٹس ہیپننگ. جی جی, وائی ڈو ابھی جو بھی ہو رہا ہے, سول ایویشن کی بات نہیں آتی, ایویشن فیول کی بات آتی ہے. دی ادر ڈے منسٹر پیٹرولیم سے جی ہمارے پاس 1 دن کا اسٹریٹجک ریزرو ہے. ڈو آئی نیڈ ٹو سے اینی تھنگ مور؟ ہم 80 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ جی, ہمارے پاس پینے کا پانی کتنے دن کا ہے؟ ویئر آور ڈیمس؟ کھانے کا اناج کہاں ہے؟ وی نیڈ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن جی, کیسے کریں گے؟ اسٹاپ پروڈیوسنگ پیپل. ون نیوزی لینڈ بینگ ایڈیڈ ایوری ایئر ان پاکستان. پچھلے 5 سال میں 5 نیوزی لینڈ آ گئے. اس کے بعد تو پھر جو بھی ہوگا ہوگا. لیٹس پٹ اوور ہیڈ ٹوگیدر. یہ تو بالکل نیشن بلڈنگ از ون کلیکٹیو کیٹاسٹرافک اس کے ریزلٹس. اور سول ایویشن از ون آف دی وائٹل کمپوننٹس آف نیشن بلڈنگ. اچھا سر, میں اس وقت تو میں سی اے میں ہم نئے تھے, تو وہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ سول ایویشن اتھارٹی اوپن چیمپئن شپ اسکواش ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں, اور وہ ڈی جی سی اے کئی دفعہ آپ کو بھی مہمان خصوصی کے طور پہ بیٹھا بھی دیکھتے تھے.
تو آج تو نام و نشان نہیں ہے اس طرح کی چیز کا. اس وقت تو انٹرنیشنل ٹورنامنٹس, انٹرنیشنل پلیئر ور کمنگ ان, اور وہ پاکستان اسکواش, بلکہ دنیا کی اسکواش کے اوپر اس کی نمبر ملتے تھے اس کے ٹورنامنٹس کے. تو اس کا ذرا بتائیں کہ کیونکہ 2 سال تو میں نے دیکھا ہے وہ ٹورنامنٹ ہوتا ہوا, جس واز ٹوٹلی اسپانسرڈ بائی سی اے. تو مطلب وی ور سو اہیڈ ان دی ارلی 90s ان اے اسپورٹ لائک اسکواش. اینڈ ادر اسپورٹس ور کمنگ اپ. وہ تو خیر رک گیا. آئی ڈونٹ گیو دیٹ کریڈٹ ٹو مائی سیلف. ایوری باڈی ایز اے ینگ مین ہیز رول ماڈلس. ابھی بھی میرے رول ماڈل although he is no more. I'm thinking of our elders in service like Air Marshal Noor Khan, Air Marshal Asghar Khan. جی انہوں نے ایئر فورس کو کہاں سے کہاں لے گئے, دونوں کی بات کر رہا ہوں. جی ایٹ دا سیم ٹائم لک ایٹ ایئر مارشل نور خان, PIA کہاں پہنچایا انہوں نے. ٹاپ آف دی ورلڈ تھا, Thank ٹاپ you. 3 میں تھا. اسکواش, ہاکی اولمپک گولڈ میڈل, کرکٹ ورلڈ چیمپئن شپ, جس چیز کو انہوں نے ہاتھ لگایا, ہاؤ کوڈ ہی ڈو اٹ. تو ان مائی ویری ہمبل وے آئی وڈ سے کہ یار اوکے وہ تو نہیں بن سکتے, وائی دا ہیل کانٹ وی فالو دی ٹریک. تو میں اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا ہوں. وی جسٹ ہیڈ فینٹاسٹک رول ماڈلس اینڈ ایجوکیشن ہماری اس طرح کی تھی. اینڈ انسٹیٹیوشنز ور ناٹ ہرڈلس although they had started becoming so because of ان کے اندر بھی ہم جیسے انیفیشینٹ لوگ آنے شروع ہو گئے تھے, بٹ ایفیشینسی پھر بھی تھی. تو اف یو اسپوک ٹو دیم کہ بھی اس کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں آپ, اٹس ناٹ ویسٹ آف منی, ضائع نہیں ہو رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو لاہور ایئرپورٹ کا ریپیئر بتایا تھا, بیٹھے بیٹھے دفتروں میں بیٹھ کے تو آپ نے اس کو 990 ملین کر دیا تھا, 43 ملین میں ریپیئر کیا تھا. جی دیٹس لیس دین 5%, اور 4% کی بات کر رہے ہیں آف دا منی جو آپ سوچ رہے تھے. جی اور اس کے اوپر ہی مجھ سے پرسنل انہوں نے انڈر ٹیکنگ لی تھی. سیم تھنگ اباؤٹ اسپورٹس. بھائی یونیورسٹیز کے اندر اسپورٹس پروگرام کیوں ہوتا ہے؟ جی فیمس سینگ مین سانا کارپور سانو. اٹس ناٹ اونلی گریک ٹو می بٹ یو آلسو. اس کا سمپل آسان ہے, وی ہیلدی مائنڈس, ہیلدی باڈیز ہیو ہیلدی مائنڈس. جی تو یہ اسکواش وغیرہ کھیل ہیں, سول ایویشن کا بھی نام ہوتا ہے, ملک کا بھی نام ہوتا ہے. اینڈ اس کے اندر دیور نتھنگ ایلس. اور بھی اسپورٹس آنے تھے, آپ سینٹرلائز ہو جائیں, اللہ کرے گا آپ دوسرے ان کو اور بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر. اچھا سر, یہ ایک کویشچن ہے جو سی اے سے تعلق نہیں ہے, بٹ ایک کویشچن ہے جو ہم سب سے پوچھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس میں وہ کیا بات ہے کہ یہ ہر مشکل وقت میں کہیں نہ کہیں لارلس ٹو دا کنٹری یہ فراہم کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. اور لاسٹ ایئر جو ہے وہ ود ان اے اسپین آف فیو آورز دے ڈڈ اس پراؤڈ اگین, اور وہ انڈیا کو صحیح پھینٹا لگایا. تو وہ اس کی ریزنز کیا ہیں, وائی وی آر ایٹ اے مچ اپر ناچ لیول پہ ایز کمپیئر ٹو انڈیا, یا وائی ان ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز پاکستان ایئر فورس ڈیلیورس. کیونکہ ماحول کا نیگیٹو اثر تو اس میں بھی آیا ہوگا, جو ملک کا اوور آل جو ڈکے آ رہا ہے اسٹینڈرڈس کا, بٹ اسٹل دے آر ابو اے ناچ. اس کی ریزنز کیا ہیں سر؟ کمنگ فرام یو اے ویری گڈ کویشچن, جس کا جواب آپ کو پتہ ہے. ٹو پٹ اٹ رادر firmly, you yourself are an Air Force brat. You had a fantastic father, rose very high, and a very sound professional. Having said that, a dear friend of mine, bhai ki tarah the. Coming back to why Air Force. ہم زیادہ ہی کر رہے ہیں, بٹ لیٹ می گو بیک ٹو دی گریٹ مین بابا, دی گریٹ قائد اعظم. جب وہ رسال پور آئے تو ایک ہی وزٹ اکیڈمی نے کی تھی, رسال پور in 1948. I know what he said? Let me have an air force that is second to none. خیر اللہ نے قبولیت کا وقت ہوگا, قبول کر لی. ایئر فورس چھوٹی ہے. ٹو گیو یو دی آنسر, ہماری اسٹرینتھ کتنی ہے؟ لیس دین 100,000, 80 سم تھنگ.
civilians included. جی تو یہ تو کوئی بہت بڑی نہیں ہے اتنی. تو when you take some of the houses of business in Pakistan, تو their employees are many times more than that. وہ کیا بنا رہے ہیں؟ فیکٹری باہر لے کے جا رہے ہیں نا. Look at Pakistan Air Force now. یہ comparison تھا. Primary aeroplane, we make our own, Mashak. Interim, Karakoram 8, we make our own. And export, both of them. Fighter, we all know, JF-17. JF-17. And next coming up. جی Not far behind in radars. Problem کیا ہمارے یہاں؟ کچھ بھی کر لیں. Let's say میں ایک انسان ہوں, I'm not very active for whatever reason. ٹانگوں میں درد رہتا ہے, گھٹنوں میں رہتا ہے, آنکھیں بڑی تیز ہیں. کچھ تو ہوگا کہ آنکھیں تیز ہیں. Probably something to do with diet. I take that as something. ہم کمیونٹی میں ہیں, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ایئر فورس از اسٹل وتھ سم سارٹ آف کہ جی میرٹ پہ کام ہونا چاہیے. اس کی پرائس بڑی ہیوی ہے. جی I'll tell you why اس کی پرائس ہیوی ہے. The fighting machine in the Air Force are two: air defense and pilots, aeroplanes. If you make a mistake in an aeroplane, you pay for your life. No, look around, almost all your aeroplanes are single-seater, single-engine. جی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ JF-17 رافال has 2 engines, JF-17 has 1. F-86 سیبر سے لے لیں, 104 سے لے لیں. ہاں مکس بنے تھے 19 اینڈ A5, بٹ دین وہ چائنیز انجن ویری انریلائبل. دو ان کی ریلائبلٹی 2 انجنس کی بھی ایک انجن سے کم تھی. جی ایون دین بائی گریس آف گاڈ. تو فٹ ہیز سروائوڈ. آئی تھنک دیٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود اٹ. دوسرا, ایئر فورس نے کرائٹیریا اپنا لوور نہیں کیا. ٹھیک ہے. مگر یاد رکھیے, کب تک جی آپ یہ رکھ سکتے ہیں اس کو؟ وی آر پارٹ آف دی نیشن. وہی آنکھوں کی طرح سے ہیں. بالکل. جب گھٹنے یا بازو معذور ہوتے ہیں تو آنکھیں بھی معذور ہو جائیں افیکٹ گی. آتا ہے اس پہ. بہتر یہ ہے کہ بازو گھٹنے ان کو بھی ٹھیک کریں, ٹھیک ہے. دل کو تیز کریں, دماغ کو تیز کریں, خالی آنکھیں نہیں. یہ میرا جواب ہے. میں انڈیویجولس انسٹیٹیوشنز میں جانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. پارٹ آف دی سوسائٹی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور ہے کہ 1971 کا ایک بڑا پینفل واقعہ تھا جس میں وہ ایک لخت جگر جو ہمارا تھا وہ علیحدہ ہوا ہم سے. تو اس وقت ظاہر ہے آپ ایکٹیو ڈیوٹی پہ ہوں گے اس زمانے میں. تو وٹ واز دی فیلنگ ان دی ایئر فورس کہ جب یہ ہو گیا واقعہ ہے, وہ علیحدہ ہو گئے, اور سارے آپ کے بہت سے کورس میٹس بھی ہوں گے, کولیگز ہوں گے جو ادھر رہ گئے. تو جنرل اس وقت ایک کیا امپریشن تھا, ہاؤ دی ایئر فورس واز فیلنگ, اینڈ انڈیویجولی آپ کا کیسی فیلنگ تھی؟ I have cried only twice in my life. اچھا. Once when my mother died, and second time when East Pakistan Got separated. I don't remember consciously آنکھوں سے. Actually you wanted to cry your heart out, which I did. دیکھیے یہ ایک بہت گہرا سوال ہے. جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ وہ جب سرگودا اسکول کی بات کی تھی, تو میں تو روم میٹ اور کلاس فیلوز بنگالی تھے, کورس میٹ بنگالی تھے. تو ان دنوں ون ڈڈ ناٹ نو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان. جی اس میں بھی ہماری کوتاہیاں تھیں, اور کوتاہیاں 90% ویسٹ پاکستان کی ویسٹ تھیں. پاکستان. تو اس میں لیٹس ناٹ میک اینی بونز اباؤٹ اٹ کہ جی فلانا تو انڈیا تو بنگالی. پرابلم اسٹارٹس فرام ود ان. انیوژول تھا. دنیا میں کون سا ملک ہے جس کے 2 ونگز کے اندر اتنا بڑا فاصلہ ہے؟ جی آئی کین گیو این ایگزامپل. اس کے بعد کی بات ہے. تھنک آف امیرکا اینڈ الاسکا, بیچ میں سارا کینیڈا ہے. اینڈ گیس واٹ, ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہا تھا, ہم کینیڈا کو لینے لگے ہیں بیچ میں. سی, تو وہ ایسٹ پاکستان تھا. مگر بنگالیز
اگر آپ کہیں مجھ سے پوچھیں تو ریئل پاکستان از بنگلہ دیش. بنایا انہوں نے، بنایا انہوں نے. مولانا فضل الحق مسلم لیگ کی وہ تو بنیاد بہت بات کی بات ہے. مسلم لیگ واز فاؤنڈیڈ ان ڈھاکہ 1906 نواب سلیم اللہ کے گھر میں. قائد اعظم ڈڈ ناٹ جوائن مسلم لیگ ٹل 1918. قائد اعظم تو دل برداشتہ ہو کے واپس بھی چلے گئے تھے، پھر 30s میں آئے تھے. ایبسولوٹلی. قائد اعظم سروجنی نائیڈو نے کیا کہا تھا قائد اعظم کو؟ دی امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. ہی واز سچ اے گریٹ مین. آئی مین قائد اعظم تو اینڈ مرشد اعظم لائک علامہ اقبال، دیز آر پیپل دے کم 1 in 1000 years. بالکل کوئی شک نہیں ہے. مگر اس پاکستان کی جو آپ نے بات کی، یس اٹ واز اے گریٹ لاس، اے ویری گریٹ لاس. ہم اس کے اوپر ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ ملک کے آج کل کے حالات کیا ہیں؟ ہیو وی لرنڈ اے لیسن؟ حالانکہ ابھی تھوڑے سے فیوریبل ہوئے تھے پچھلے دنوں میں. نہیں بنگلہ دیشیز تو ہمارے ساتھ فیوریبل تھے. جی میں اپنے پاکستان کی بات جی کر رہا جی ہوں. جی اپنے تو امپروو. آر وی امپروونگ آور سیلوز؟ ہماری گورننس میں امپرومنٹ آئی ہے. آپ انٹر پروونشل ریلیشن دیکھیں، کوئی سندھو دیش کی بات کرتا ہے، یہ سننے کی بات ہے. کوئی دوسری بات کرتا ہے، کوئی تیسری بات کرتا ہے، کوئی چوتھی بات کرتا ہے. 4 پروونسز ہیں. وزیر اعلیٰ ہیں ایک پروونس کے، وہ جی انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرتی ہیں، فلانی پروونس میں ہم یہ لگائیں گے. ویئر از پاکستان؟ ہم لوگ پاکستانیت کو بھول رہے ہیں. جی وی نیڈ ٹو گیٹ دیٹ رائٹ، پٹ آور سیلف بیک آن دی ٹریک. قائد اعظم اور علامہ اقبال کو پکڑ. اچھا سر، آپ کی اپنی لائف پہ آپ کا سب سے زیادہ انفلوئنس کس کا تھا؟ آپ کے پیرنٹس کا تھا یا کوئی اور بھی الانگ دا وے کوئی اساتذہ کرام تھے یا کوئی ایسا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا میکسیمم انفلوئنس ہوا ہے آپ کی زندگی میں؟ میرا خیال ہے میں جس اچھے انسان سے ملا ہوں، آئی ہیو بین بینیفیٹیڈ فرام ہیم. لاٹ آف دیم. کسی ایک کو آئیڈینٹیفائی کرنا، چاہے میرے انسٹرکٹرز ہوں، فلائنگ انسٹرکٹرز باہر ہوں، یہاں ہوں، کلاس روم میں ہوں، کلیگز ہوں، کمانڈرز ہوں. They were good also and there were some it was better if one didn't have them. وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. تو کسی ایک کو نکالنا ہوگا، بٹ پیرنٹس انویریبلی دیر از نو انڈیویجول جس کے اوپر پیرنٹس کا انفلوئنس نہیں ہوتا. اینڈ تھینک گاڈ اللہ گفٹڈ می، پٹ می ان دی رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. اچھا سر، اب دوبارہ سی اے پہ آتے ہیں سر. ایک تو ہم نے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کی بھی بات کی کہ یو وینٹ دیئر اینڈ ان اے سکسیزفل کیمپین جس میں ہم نے دوبارہ اپنا پرماننٹ سیٹ ریٹین کی. اور اس کے علاوہ بھی کوئی آئی کیو سے آپ کے کوئی روابط رہے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی کوئی کیا آپ کی میموری آپ کو بتاتی ہے کہ وٹ کائنڈ آف ایسوسیشن واز دیئر ایٹ دیٹ ٹائم ود آئی کیو؟ دیکھیے یہ انڈیویجول بنتی ہیں، یو ہیو ٹو بلڈ آن دیم. ہم لوگ تو سول ایویشن وی ہیڈ ون ڈی جی، تو امیریکنس کا ہوتا تھا، ایف اے کا ایڈمنسٹریٹر ہوتا تھا. تو آپ نے ایک کہی ہے تو آئی تھنک وی شوڈ انڈیویجول. تو وہیں آئی کیو میں آئی ووڈ ناٹ ٹیک مینی فارن وزٹس. ٹھیک ہے سر. دیر واز مچ ٹو بی ڈن ان دا کنٹری، ٹاپ ٹو باٹم ایئرپورٹس وغیرہ، پنجگور، پسنی، گوادر. آئی تھنک آئی ہیو اے ویری ہمبل ٹائنی کنٹریبیوشن ٹورڈز دیئر ریکوری اینڈ ریکوری فرام organizations who will not let go. Having said that, تو وہاں پہ اگر آپ ریلیشن شپ بناتے ہیں تو آئی تھنک مجھے بہت ساری اس میں آئی کیم اکراس سم تھرو جینٹلمین. مجھے یاد ہے کہ امیریکن ایف اے کا جو ایڈمنسٹریٹر تھا، ملاقات بات ہوئی، وی سٹنگ آن اے ٹیبل، تو سم ہاؤ یو کلک والی بات ہوتی ہے. تو پتہ یہ لگا کہ ہی از اے فارمل نیول ایویٹر. اچھا. تو میں نے انگلینڈ میں اسٹاف کورس کیا ہوا تھا، تو وہاں ایک امیریکن آیا تھا. ہی واز اے نیول ایویٹر اینڈ ہی واز مائی بیسٹ فرینڈ. اٹ سو ہیپنڈ کہ وہ نیول بلو اینجلس، دیٹس اے بگ نیم، ہی واز ون آف دوز. تو پاکستان میں ہمارے بھی شیر دل ہوتے تھے. سم ہاؤ آئی واز ممبر آف شیر دل آلسو ٹیم. تو وی کلکڈ ادر وائز آلسو. تو وہ وی فاؤنڈ اے کامن فرینڈ، تو ہی بیکم اے ویری گڈ فرینڈ ٹو این ایکسٹینٹ کہ اگر اس کو کوئی چیز تھرڈ ورلڈ ایویشن کی ضرورت پڑتی تھی، آئی ووڈ گیٹ اے کال فرام ہیم. مجھ کو فار ایگزامپل میں نے آپ کو وہ رن وے لیولر کی بات کی، جی،
تو میں نے آپ سے کہ میں نے آئی رینگ اپ اے فرینڈ ہیئر ہے، اٹ واز ہم، اچھا اچھا امیریکن ایف اے کا. میں نے کہا یار اس کا نام کیا تھا، واٹسن. Hey, what? I need a man for this job. He said, no, we'll find a man for you. And ٹھک 1 بلین ایف اے سے کے ہم بھی دیکھتے 43 ہیں کہ بلین. تو یو ہیو ٹو ڈیولپ دیز بڑے ایکسٹینسو ان کی ایڈوائزری سرکولرز ہیں اور ان کے بڑے ایکسٹینسو ہم بھی فالو کرتے ہیں انجینئرنگ سائٹ پہ ان کی پیومنٹس وغیرہ کے جتنے بھی بہت ڈیٹیلڈ ان کی ریسرچ بہت ہوتی ہے. ریسرچ بہت زیادہ ہے اور وی فالو دیئر گائیڈ لائنس جی اس کے اندر. تو آپ کا کہنا مطلب یہ ہے کہ اٹ از مور ٹو ڈو ود یور پرسنل ایک جو ریپو آپ کریٹ کرتے ہیں فرام لیٹ سے آئی کیو کے سیکرٹری جنرل سے یا پریزیڈنٹ آف دی آئی کیو کاؤنسل سے یا ایڈمنسٹریٹر ایف اے سے. سو اٹ از دیٹ وچ ریئلی ڈیپنز دی ایک ریلیشن شپ. نہیں اچھا سر. نہیں ڈیفینیٹلی ناٹ. اٹ از ہاؤ مچ فیتھ اور روپ اور ہاؤ مچ انیشیٹو یو کین ٹیک آن بہاف آف یور اون آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. بیکاز ایک تو یونٹی تھی نا، آل جو اب 3 میں ڈیوائڈ کر لیا ہے، یو ہیو ٹو بی پارٹ آف آل. تو یو ہیو ٹو لک آفٹر آل. آئی ایم شیور آئی واز ناٹ دی بیسٹ پرسن ٹو بی ڈوئنگ دس جاب ایٹ دیٹ ٹائم، بٹ پرہیپس آئی واز ناٹ دی رانگ مین فار دا رائٹ جاب. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یو نیڈ ٹو گیٹ دیٹ رائٹ. ہمارے یہاں بھی انسٹیٹیوشنل پرابلمس جی ہیں جو ہم کریٹ کیے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس کو سب ڈیوائڈ کر لو، سب ڈیوائڈ کر لو. جی ڈیفیکلٹ ٹو مینیج ہو جائے گا فار دی اٹ از کنٹرولنگ ناٹ منسٹری. رائٹ. جی اب اگر آپ کو آپ کی فائنانس منسٹری نہیں چل رہی پاکستان کی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ٹیکس کلیکشن بند کر دیں گے، آپ انٹرنیشنل فائنینسنگ کو روک لیں گے، آپ بینکنگ سسٹم کو خراب کر دیں گے. نو، پٹ دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. یہی پاکستان ہے نا. اٹ واز اے رول ماڈل فار آل ڈیولپنگ کنٹریز. جی آل ڈیولپنگ کنٹریز، آئی ایم ٹاک اباؤٹ 60s. کورین ماڈل لے لیں آپ، فلپین کا لے لیں، سینٹرل ایشیا کا لے لیں. وی ور اے رولنگ اکانومی. کیا ہو گیا ہم کو اتنے عرصے کے لیے؟ وی ور گڈ ٹل فارن پالیسی جدھر دیکھ لیں، پٹ دی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. سر. اچھا سر، یہ تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بات ہو رہی ہے سر. جو ود ان کچھ تو آپ نے انٹرفیرنسز کی بات کی کہ بہت زیادہ انفلوئنس، ایکسٹرنل انفلوئنس ہوتا تھا آرگنائزیشن کے اندر. آپ کو کوئی ریزنٹمنٹ یا انٹینشنل ڈیلے ان امپلیمنٹنگ دی ڈائریکٹرز وغیرہ محسوس ہوا؟ ویل فارچونیٹلی نو. آئی تھنک if you trust the assignment to an individual and give him the authority for it, 90% of the time they will do it. اگر ان کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ نئی بنی تھی، تو دیٹ ہیلڈ گڈ فار ایوری باڈی. کس کا تھا؟ یا فار دیٹ میٹر میرا تھا؟ نو. You have to trust a man to do his job and hold him or her accountable. But at the same time, don't be miser. If he or she has done a good job, then 2-4 لوگ آئے، good job done young man, young lady, شاباش. ہم یہ نہیں کرتے. جی تو مطلب کوئی ایسا نہیں تھا. اچھا یہ جو آپ کے نمبر 2 کون تھے جب آپ ڈی جی بنے؟ تو آپ کو ڈپٹی ڈی جی پوسٹ کیا انہوں نے سر؟ 2-3 دیے تھے، 1-2 دینا بھی چاہ رہے تھے. ایک مجھے نام دیا ہے چیف نے، تو میں نے کہا آئی ڈونٹ نیڈ ہم. اسے ہیں، میں کہا ہی از اے ویری گڈ مین، ہی ول ڈو ایکسیلنٹ ان دی سروس ایئر فورس. دے وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف ہم. تو ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا. تو آئی ڈونٹ وانٹ ہم. ٹھیک ہے. ہسٹری پرووڈ ہی میڈ ایئر چیف. اچھا. Then I had another one. I had couple who were my deputies, and انوار الحق ملک. Anwar Ulhaq Malik, he was base commander Lahore also, a dear friend. We'd been flying together in the same squadron also. I think 71 میں we were together. اچھا سر. 65 میں نہیں، 65 میں تو he wasn't there.
جی. اور بہار الحق صاحب بھی تھے یا بہار واز دیئر, آپ کے زمانے میں آگے تھے؟ آگے تھے آئی تھنک. اچھا سر. بٹ اگین آئی وڈ ناٹ, دیٹ واز بائی ناؤ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب والی بات نہیں آتی نا. ٹھیک ہے سر. تو مطلب آپ کے زمانے میں 2 ڈپٹی ڈی جیز آئے آپ آئی کو؟ ڈونٹ انوار الحق آئی ریمبر 100%. جی سر. بہار الحق کا آئی ڈونٹ, although he was a good friend. جی سر. ان سروس میں ینگ آفسرس, فلائٹ لیفٹیننٹ وغیرہ جو تھے. اچھا سر. تو یو ہیڈ مطلب انوار الحق صاحب ویسے تو ان کی اچھی ریپیوٹ تھی ایئر فورس میں. گڈ مین. جی سر. تو کوئی اور پلیزنٹ میموریز آپ کو یاد ہیں کہ ہو ڈڈ گڈ جاب؟ ایئر فورس بھی کافی تھی اس زمانے میں کہ پرانے لوگ بھی موجود تھے, لیکن سویلینز بھی وہاں پہ کافی تعداد میں موجود تھے. تو کوئی آپ کو میموری آتی ہے کہ somebody؟ بہت. جی. اچھا. اچھا, اللہ گیو می اے لٹل سم تھنگ نائس کہ جب وین آئی واز ان سول ایویشن, ون تھنگ آئی میڈ شیور آئی ڈو ناٹ لک ایٹ دیم فرام ایئر فورس اور سویلین جی سر. گوگلس. ٹو می دے ور مائی ٹیم. اس میں آئی واز, اگر somebody has done a good job, I say it ڈنکے کی چوٹ پہ. ٹھیک ہے. But the down part was, if it was the other way around, I was equally loud, and that was not the right thing. ٹھیک. But وہ بھی manage ہو جاتا ہے, and you probably know about it also. But there are lots of people that did an excellent job. Proud of them. اچھا سر, تھوڑا سا آتے ہیں سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پہ سر. تو ظاہر ہے وہ دیٹ 1991-92 تو اس کا ایک پرائم ٹائم تھا. 80s میں بنی اور پھر ارلی 90s کے بعد سے ڈاؤن فال اس کا شروع ہوا. بٹ جب آپ ظاہر ہے 91-92-3 میں تھے تو وہ پرائم ٹائم پہ تھی اس وقت. سو آپ کی کیا میموریز ہیں آف کیٹائی سر؟ Excellent. اچھا. I thought Katai needed to be improved. Again, دیکھیے, institutions are not brick and mortar. جی. They are people. اگر آج آپ جی سی کو ایک اچھی یونیورسٹی سمجھتے ہیں جی. تو اٹ پرابلی ہیز سیم کراؤڈ جو گورنمنٹ کالج چیچو کی ملیاں میں بھی ہے. مگر جن لوگوں نے اس کو جی سی کی میموری بنائی, ڈاکٹر عبدالسلام ہو گئے, ان سے پہلے مرشد اعظم علامہ اقبال ہو گئے, جی. اسے دے لیں ڈاکٹر کھورانا نوبل لاریٹ ان کیمسٹری, ایسے لوگوں نے جی سی کو بنایا. تو اب وہ ریپوٹیشن اسٹل چل رہا ہے, لیگیسی بھی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے لوگوں کو کریں تو وہ بالکل کریں گے. ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں. تو اگر ہم آپ کو کٹائی کبھی بلائیں تو آپ کنسیڈر کریں گے سر آنے کے لیے؟ No, I would love to. I have some responsibilities at home. جی بالکل. آپ کو پتہ ہے آپ کے آنٹی کا, آپ نے تو بھابھی کہہ دیا سر. وہ آپ کے کان پکڑ کے کہ پتر تو ٹیپو کو لو چھوٹا ہے, تیری بھابھی کے تو بڑے. دیکھیے تقریباً ایک ہی ایج کے ہیں ہم. ایبسولوٹلی سیم ایج, ڈیز کا فرق ہوگا. نارملی سر ایئر فورس میں بھی یہی ہے نا کہ وہ پکارا بھابھی سے ہی جاتا ہے, سر اینڈ بھابھی, اور وہ اسی طرح وہ تو بالکل صحیح ہے. میری والدہ کی وہ کلاس فیلو رہی ہیں اور وہ میں بالکل اچھی طریقے سے اسی لیے آپ سے کھل کے بات کر رہے ہیں. جی بالکل. تو مطلب پرمٹنگ ڈیفینیٹلی کہ ہیلتھ پرمٹنگ یا رسپانسبلٹی پرمٹنگ. یو آر ویری کائنڈ, آئی ریممبر اینڈ آئی ٹریجر اٹ. یو ور کائنڈ اینڈ یو ڈڈ انوائٹ می ارلیئر. جی بالکل سر. اینڈ سیم ریزن واز دیئر. جی بالکل. ایج فیکٹر ہو جاتا نا, ہمیں 80s آگے پیچھے. جی. پتہ نہیں اللہ کا احسان ہے, میں بھی گھٹنوں کے چل پھر رہا ہوں تھوڑا سا. جی. تو دس از دا ریزن. If an opportunity arises, maybe a day trip up and down for a few hours, if possible. Oh yes, yes. وہ آپ سے You don't know how dear these institutions are to me. جب آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, you are part of it. تو وہ پھر ٹوٹتا نہیں ہے, وہ دھاگا بنا رہتا ہے. اچھا سر, یہ جو مختلف ایلز ان دا سوسائٹی کی ابھی ہم نے بات کی ہے ڈیورنگ دا پوڈ کاسٹ, یہ اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ مطلب ایک مطلب یہ جس طرح پاکستان ایئر فورس آرمی وغیرہ ہے, وہ جیسے ہی ان میں نیا کوئی کیڈٹ آتا ہے تو وہ 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد اس کو کسی نہ کسی لیول پہ لے جا کے وہ نکالتے ہیں سسٹم میں, ایک جیسا کر دیتے ہیں. اگر کچھ نہیں تو انگریزی سب ایک جیسا بولتے ہیں, وہ گرومنگ ان کی ہو جاتی ہے, وہ ان کی
پلیٹ کانٹے چھری کا استعمال کیسے، یہ سب بالکل کلیئر کر کے ان کو نکال دیتے ہیں. ہمارے میں ایسا انفارچونیٹلی نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ یہ وہ ہم نہیں کر پاتے. تو ینگ لڑکے آتے ہیں بریلینٹ، بٹ جب وہ کلچر کے اندر آتے ہیں تو وہ کچھ عرصے اپنی ایفرٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد تھک ہار کے اسی کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں. کیسے سر اس کو ہم مطلب ٹھیک کریں؟ مطلب ان آر آرگنائزیشن ایک پاکستان کا اثر تو ہے ہی ہے، وہ تو اس سے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو اوور آل ایک انفلوئنس آ رہا ہوتا ہے، انٹرفیئرنس اور وہ ساری چیزیں. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں میرٹ کا جنازہ بعض اوقات نکلتا ہے تو اس میں جو ہارڈ ورکنگ انڈیویجول ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ وہ ہٹ ہوتا ہے. مطلب اس کے دل اور اس کی جو ایسپریشنز اور انسپریشن سب ختم ہو جاتا ہے. کیسے سر اس کو ٹھیک کریں؟ مطلب وٹ آر دی، ظاہر اوور نائٹ تو نہیں ہوگا، بٹ وٹ کین بی دا کی اسٹیپس کہ اگر اوور آل پاکستان کا نیگیٹیوٹی آف دی انوائرمنٹ کا افیکٹ لیتے ہوئے ہم ان کو کیسے مینیج کریں اپنے ادارے میں، اور اوور آل پاکستان کے لیے ہم کیسے اس کو ٹھیک کریں؟ واٹ اے فینٹاسٹک اینڈ ڈیپ کویشچن، ویری ویل تھاٹ آؤٹ کویشچن. سمیر، اس میں آئی وڈ ناٹ ایون وینچر ٹو اٹیمپٹ ٹو آنسر، اٹس سچ اے ڈیپ کویشچن. بٹ جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ وین دا ایل اسٹارٹ، مشکلیں جب آتی ہیں تو دے کم ان ملٹیپلس. ہماری قوم کے ساتھ بھی اس وقت یہی ہو رہا ہے. اور دیکھیے یہ کون سی قوم ہے، جب آپ اپنی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کون سا رول، ہاؤ مینی جناز ڈو یو فائنڈ دیئر؟ ایک ہی ہے. مطلب جو بھی آپ کوئی نیا ایئرپورٹ بناتے ہیں، یا وہ جنا نام ہوتا ہے یا علامہ اقبال ہوتا ہے، تیسرا نام نظر نہیں آ رہا. نہیں، اب تو آنے شروع ہو گئے ہیں. نہیں وہ ہیں، لیکن اب تو ویسے بہت کہتے سارے ہیں نام آنے. جنرلی آر یہی دے ہوگا اپروپریٹ؟ سر. وہ لیول پہ تو تھینک یو. جنا ہیونگ لیول. سیڈ دیٹ، ایک عروج تھا، ایک زوال تھا. وی مسٹ ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. ہمارا پرابلم، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، وی آر ٹو مینی ان دس لینڈ آف فیو. بٹ آن ٹاپ آف دیٹ، چلیے کوئی بات نہیں، چائنیز کا حساب دیکھ لیں، ہم اپنی قوم کو دے کیا رہے ہیں؟ لک اراؤنڈ، ماشاء اللہ یو آر امنگ دی بلیسڈ لاٹ، اور اللہ آپ کو اور بھی ترقیاں دے گا، میری دعائیں ہیں. ہاؤ مینی پیپل ہیو ہیڈ دی، اور ابھی ہمارے ملک میں دی کائنڈ آف ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اینڈ سملر گروئنگ آف اپرچونیٹیز آج کل کے بچوں کو اتنی ہیں؟ نہیں بالکل کیوں نہیں ہے؟ دین وائی ڈو یو ایکسپیکٹ دیم ٹو ریچ یور لیول؟ یہ پرابلم ہے ہمارا. تو ہم اس کو ایک منٹ، اور یہ جنریشنل پرابلم ہے. اٹ ہیز ٹو فش راٹ فرام دی ہیڈ. ٹھیک ہے. تو نہ ہیڈ پر آپ ہیں، نہ ہیڈ پر میں ہوں، مگر تھینک گاڈ کتاب و شتابوں میں وی آر اے شیڈ بیٹر دین فش. لیکن ہم اپنے جو جس لیول پہ ہم ہیں اس کو ہم بھی کوڑتے رہتے ہیں دیکھ کے کہ ہاؤ وی کین امپروو دا سسٹم. کوئی ہم اپنی بھی کوئی لیگیسی چھوڑ کے دیٹس جائیں گڈ. گے. ہے جیسے میں نے آپ عرض کیا، آپ کی آرگنائزیشن میں وائی ڈیڈ یو ہیو ٹو بائیفرکیٹ؟ سر وہ تو ابھی ہوا ہے سر، 2 سال ہوئے. جب میں آپ سے پہلے اس سے 10-12 سال پہلے کی بات کر لیں، وائی ڈیڈ یو ہیو ٹو گیٹ 10,000 پیپل ہیونگ سینٹ ہوم 10 years ago، ان کو 10 سال کی تنخواہ دیتے ہیں، ٹیل PIA پے دیم جسٹ 39 billion rupees. وچ ایئر لائن ول ریکور؟ یہ ہوا ہے نا. ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. ہمارے ساتھ بھی سیکٹ امپلائیز تھے جو بعد میں کوئی کمیٹیاں بنو کے سب کو دوبارہ 1500-1600 بندہ ہمارے میں بھی سسٹم میں. تو پولیٹیسائز ہوا نا. جی بالکل. ناؤ ویئر از پروفیشنلزم؟ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب وچ مینز میرٹ. تو یہ ہے نہیں، صحیح بندہ آ جائے، ایک قائد آ جائے، ایک مرشد آ جائے، اینڈ دے ول کم. آفٹر آل 1400 سال پہلے بھی تو ایک. اچھا سر، یہ آج کل میں آپ کو اپنا ریونیو پوزیشن بتاؤں تو آپ تو شاید حیران ہو جائیں. 190 بلین کا ریونیو ہے ہمارا پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا اس وقت سال کا. ماشاء اللہ. اور اس میں سے CA، اب آپ نے دیکھا نا، آپ نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیے، لیکن پیسے ایئرپورٹ اتھارٹی نے دینے ہیں ان سب کو. CA کو بھی وہی، وہ ایکٹ میں حصہ بن گیا ہے، وہ تو چلیں ٹھیک ہے. تو 190 بلین از دی ریونیو آف 1 فائنینشیل ایئر.
تو آپ کے زمانے میں اٹ واز پروفیٹیبل یا وہ کیا حالات تھے سر اس کے سی اے کے؟ کیونکہ اپنی اس کی اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں اس کی اپنی ہسٹری میں. تو وٹ ور دی تھنگس لائک یو ہیڈ سچ کائنڈ آف ریسورسز ایٹ یور ڈسپوزل ٹو اسپینڈ، اینڈ اب جب ہمارے ریونیو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پی آئی اے کی تنخواہوں کے لیے بھی پیسے دے دیں، جی ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کو بھی دے دیں، تو ہم اس میں رگڑے جاتے ہیں زیادہ. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، دی میرٹ ڈیزروز. وائی کوڈ ناٹ پی آئی اے وچ واز ڈوئنگ آل دوز تھنگس پلس مور، میں نے نام بھی لیا تھا جی ایئر مارشل نور خان کا، جی وتھ ٹوٹل رسپیکٹ ایئر مارشل اصغر خان، وہی پی آئی اے تھے نا. اور اب یہ آپ اٹھا کے پرائیویٹائز ہو گئی اب. پرائیویٹائز بھی کیا کیا ہے، لیس وی ٹاک اباؤٹ اٹ بیٹر اٹ از. ٹھیک ہے. یہ وائی دیٹ از ہیپننگ؟ اٹس ہیپننگ بیکاز وی آر ناٹ پٹنگ دی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. جی رائٹ مین فار رائٹ جاب ڈزنٹ، فار ایگزامپل آؤٹ آف دا بلو نہیں آتا. دیکھیے امریکنوں نے اپنا صدر بنایا نا، آئی ایم ناٹ ویری شیور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہوگا. جی اللہ ان کو بلیس کرے. آئی ایم نو وانٹ ٹو ٹاک. نیکسٹ ڈور از کینیڈینس. جی their prime minister. Who was he? He was the chairman of Bank of England for 4 years. اچھا. اس کو برطانیہ کینیڈا کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا. How did both organization work on it? برطانیہ کو دیکھیں. ٹھیک ہے. تو ریونیو کی سر میں بات کر رہا تھا. بات ریونیوز کی ہو رہی ہے. جی آپ it's remarkable the amount that you're generating. Now imagine اگر یہی آپ کی ٹرپل ہو جائے and other services that go along with it, جی تو you probably will earn 5 times more than that. ایسا ہی ہے. ایون یہ اوپن اسکائی کو کھول کے اگر اچھے پریگمیٹک انداز پہ امپلیمنٹ کریں All تو یہ 5 گنا بڑھ سکتا ہے. کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جیسے اب تو بات ہو رہی ہے نا، when I took it was in red, when I left it was in black by hundreds of millions. اچھا تو کبھی ریڈ بھی ہوا ہے سی اے کا مطلب؟ When I took over it was in red. مائنس میں تھا. Yes. اچھا. It's as simple as that. Why? بھائی آپ کے بیسیکلی آپ کے بہت سارے محکمے ہیں نا، کہیں فائنانس کا ہے، کہیں ہیومن ریسورس کا ہے. یو جسٹ اگر آپ نے انٹرسٹ ہی نہیں لیا تو وہ کیا کرے گا اس کا. اچھا اوور ہو رہا ہے. آپ کا سب سے بڑا ڈیٹر کون تھا؟ پی آئی اے. جی اس نے تو کبھی پے ہی نہیں کیا. کبھی پے ہی نہیں کیا. سو وٹ ڈو یو ڈو؟ آپ کے زمانے میں بھی سملر مسئلے تھے. سو وٹ ڈو یو ڈو؟ یو گو فار آلٹرنیٹس. نو، کچھ کر بھی لیتے تھے جی. آگے پیچھے، بٹ آپ کو پتہ ہے کتنا پی آئی اے نے ہمیں پے کرنا ہے؟ 300 amount. 300 بلین روپیز جو لاک کر دیا تھا پرائیویٹائزیشن پروسیس جو شروع ہوا ہے 2-2.5 سال پہلے. اٹ واز کلوز ٹو 300 بلین اینڈ دین 1 بلین پر منتھ اس کے بعد سے، جب سے وہ 1-2 سال اس کو لگے ہیں وہ کرنے کرانے میں. اینڈ آئی ایم شیور نتھنگ ول بی پیڈ. Nothing will be paid. As usual. On the other hand, اینڈ پی آئی اے بھی جس طرح آپ بھی بات کر چکے ہیں کہ اٹ واز اے ونڈرفل آرگنائزیشن ونس. on the other hand, آپ دیکھیے پی آئی اے کو the kind of perks and privileges they're handing out to people جی without accountability. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے نا. وہ بھی مطلب اگر اکراس دا بورڈ انہوں نے شروع کر دیا نا، اگر وہ پک اینڈ چوز کرتے اور جو کہتے ہیں نا ہائی پرفارمرس کو دیتے تو پھر شاید، اور کیونکہ اس سے تو وہی افیکٹ ہوا جو اچھے لوگ چھوڑ کے بھی گئے ہیں بہت سے. پی آئی اے سے بڑی کیپٹل ہوا ہے ان کا، ٹاپ کوالٹی لوگ نکل گئے اس میں سے. تو وہ بھی ایشو ہوا ہے اس کا. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں تو یہ کب ہوا ہے؟ ایک زمانے سے ٹاپ کوالٹی آتے تھے اب تو جاتے ہیں نا. It was ranked as number 2 and 3 in the world at one point in time. First jet airline in Asia. اچھا سر، any memorable event جو آپ کو being in CA یا PF، فار ایگزامپل ہم نے ایک فارمر ڈپٹی ڈی جی AVM ریاض الحق کا جب پوڈ کاسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں 2 دفعہ میری ایجیکشن ہوئی. ان کو وہ میموریبل اپنا ایونٹ تھا کہ میں
I had 2 ejection and I survived. تو آپ کی کوئی اس طرح کی پاکستان ایئر فورس کی میموری جو کبھی آپ بھول نہیں سکتے؟ اور پھر سی اے میں اینی پلیزنٹ میموری اور اینی ڈیفیکلٹ ٹائمس جو آپ سمجھتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو ہمیں مطلب بتانا ضروری ہے آپ؟ اب تو دیکھیے آلموسٹ نصف صدی والی بات ہو جاتی ہے ایئر فورس کا. آپ نے ریاض کی بات کی، اچھا ہوا. ایجیکشن آئی کیم پریٹی کلوز ٹو اٹ. تو کس طرح سے کہ انجن خراب ہو گیا، برڈ ہٹ ہو گیا آگے پیچھے، جی. بٹ ہاؤ ڈو یو سروائیو اے مڈ ایئر کولیشن؟ آپ کے ساتھ ہوا ہے مڈ ایئر میں؟ آئی واز انوالوڈ ان ون. اچھا. But Allah was exceptionally kind to me. No skills involved, one should claim nothing. جی. I managed to land the bloody aeroplane. اور وہ جب میں نے لینڈ کیا تو people were not coming close to my aeroplane کہ ایکسپلوڈ نہ کر جائے because there was still one bomb hanging on it and the wing was twisted. فیول بھی ہو سکتا تھا، بامب بھی تھا. No, وہ سب کچھ ہوا تھا. جی. تو ایک تو وہ ہے. جی. خیر اور کیا اس قسم کے ہیں اب تو ظاہر ہے وہ یہ میڈل شیڈل بھی آپ کو 3-4 ملے ہوئے ہیں. اللہ تو اس میں سب سے سویٹسٹ میموری کون سے میڈل کی ہے؟ نہیں، دے آر آل کائنڈ. آئی ڈونٹ ڈیزرو دیم. اپنا کام ہی کرتے تھے. آئی تھنک اٹ از کمانڈرز بڑائی ہے کہ انہوں نے کنسیڈر کیا. جب آپ ڈی جی سی اے تھے تو اسی وقت آپ کے کورس میں ایم ڈی پی آئی تھے فاروق عمر صاحب یا بعد میں آئے تھے؟ اس وقت بھی تھے. اس وقت بھی تھے. اینڈ ہز اسٹاف آفیسر ہو از ہز رائٹ ہینڈ مین از سٹنگ رائٹ along with being legal advisor, and I requested him کہ آپ میرے ساتھ آ جانا. So I would be quite happy اگر آپ ان سے بھی ایک آدھا سوال پوچھ لیں گے. بالکل پوچھیں گے. Because he knows a lot about PIA and civil aviation. پوچھ لیتے ہیں سر، تھوڑی سی ارینجمنٹ کر کے. A master lawyer of Pakistan. 20 سال انہوں نے ایئر فورس میں ایز اے لیگل ایڈوائزر لیگل ان سے تھوڑی سی بات سر کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پلگ ان کر لیں گے اپنے ایبسولوٹلی پوڈ کاسٹ میں. تو what was like a course mate to a course mate and the situation still doesn't improve? My friend course mate is still here. He is less than 500 yards from where we met. ان کا ریزیڈنس وہاں ہے and we keep meeting occasionally within our group off and on. تو it was interesting. نہیں، میں فاروق عمر صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا، وہ بھی ادھر ہی ہیں؟ اچھا. فاروق عمر is living 500 yards away. اچھا. And he is mashallah around. Although he is wheelchair bound, but PIA میں بھی he was very much there. جی. تو لیکن مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس تھی میٹ نہیں ہو رہی تھی ایز اے سی اے؟ نہیں، ریکوائرمنٹس تو ان کی ہوتی تھی، ہم تو جو کرنا ہوتا تو کرتے تھے. آئی واز ویری کلیئر. وی آر دی ریگولیٹری اتھارٹی. آپ ہم سے اس حساب سے بات کریں. ٹھیک ہے سر. وی ہیو چینج دی سیٹ تھوڑا بہت ٹو اکوموڈیٹ اندر ویری فائن فارمر انڈیویجول آف پی آئی اے اینڈ پاکستان ایئر فورس آن دی ریکویسٹ آف آر چیف گیسٹ ٹوڈے. سر نے بتایا کہ چونکہ ہم اپنے بارے میں تو بڑی اوپینینز دیتے رہے ہیں تھرو آؤٹ ریگارڈنگ پی آئی اے، تو سر نے کہا کہ لیٹس ہیو دی اوپینین فرام دی اپوزٹ سائڈ آف دا بینچ. یہ دیکھا جائے کہ پی آئی اے کا کیا اس وقت ان کی سوچ بچار تھی جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو نہ پیسے مل رہے ہیں نہ کچھ مل رہے ہیں، اور اوپن اسکائی پالیسی پہ بھی وہ جو ہے وہ ریزسٹنس مل رہی ہے. تو وہ لیٹس ویلکم ونگ کمانڈر صابر صاحب، ونگ کمانڈر ریٹائرڈ صابر صاحب. لیگل بیک گراؤنڈ ہے ان کا، لیگل میں بڑی فرٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں، سینئر پوزیشنز میں ہیں پنجاب بار کونسل وغیرہ میں. تو وہ تو ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. تو آپ سے بات کرنے سے پہلے میں ایئر وائس مارشل انور محمود خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی چیز جو میرے ذہن میں اس وقت پہلے آ رہی تھی پوڈ کاسٹ کے دوران کہ پوسٹ سی اے جو اب دیٹس آئی تھنک دیٹس آلسو 30 ایئرس پلس، وہ کہاں آپ نے ٹائم اسپینڈ کیے جو ابھی بھی آپ اتنے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں؟ یو آر فلی الائیو ان دس ورلڈ اینڈ فلی موٹیویٹیڈ. سو دس مسٹ ہیو مطلب کوئی ایسی پازیٹیو آپ کی کمٹمنٹ ضرور ہیں. I think Allah is kind. I have nothing to do about it. One fine day I was sitting reading something. کوئی
لیٹ 90s کی بات ہے, پری 9/11. I get a call from a stranger. تو السلام علیکم, میں خالد آفتاب بول رہا ہوں. I didn't know who he is. تو ایسے جی آئی ایم سوری, میں نے پہچانا نہیں. ڈاکٹر خالد آفتاب, آئی ایم وائس چانسلر GCU لاہور. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر ریڈنگ سٹنگ نیوز پیپر. کہتے ہیں آپ تشریف لائیں, ہیو اے کپ آف ٹی ود می. تو میں نے کہا جی ڈن. وین؟ اس از وین ایور یو لائک. میں کہا ٹمارو. کچھ کرنے کو تو تھا ہی نہیں. سو آئی وینٹ ٹمارو. تو ہی واز دیئر. اٹ واز اے ایکسٹریملی پلیزنٹ میٹنگ. مجھے تو جانے کا راستہ بھی نہیں آتا تھا. میں اورینٹل کالج میں گھس گیا, انہوں نے مجھے راستہ بتایا, جی ادھر جائیں. خیر تو تھوڑی بہت بات چیت ہوئی. یہ آسمی کہ اکیڈیمک سے میرا تعلق ہے تھوڑا بہت. کسی نے کوئی بات کی ہوگی جی. تو وہ جی ہے. تو میں نے بتایا بین چیف انسٹرکٹر NDU. آئی واز آلسو کمانڈنٹ فار اے وائل ایکٹنگ اینڈ ٹیچنگ اسٹارٹنگ فرام رسالپور انسٹرکٹر ٹو ایروڈائنامکس, تھرموڈائنامکس. بٹ مائی سیریس اس میں یہ آپ کی گریجویٹ, آئی ٹولڈ ہم کہ بھی ماسٹرس آئی ڈیڈ مائی اسٹاف کورس فرام انگلینڈ. سر بس میں نے یہی پوچھنا تھا. تو سر آپ ایسا کریں نا کہ وائی ڈونٹ یو جوائن اس اینڈ ہیلپ اس ان فیکلٹی. جی مجھے تو کچھ اندازہ نہیں. آئی ہیو نیور ٹاٹ نان یونیفارمڈ پیپل اینڈ آئی ہیو نیور سارٹ آف ہیڈ ایسوسیشن. نیور مائنڈ. میں نے کہا سر ایسا کرتے ہیں کہ رادر دین آپ فرمائیں 1 ہفتہ تو آپ مجھے دیں. آئی سی اف آئی کین ہینگ along, اور آپ اپنی فیڈ بیک بھی لیں wherever کہ if they think کہ I'm a useless person then over a similar cup of tea we'll part company. I think he was pleasantly surprised because he was smiling. It was done deal. So same thing happened. میں نے کہا جی 1-2 اسٹوڈنٹ مجھے بتا دیں پڑھ کے رہیں تاکہ آئی کین ٹیک اپ فرام دیئر. اس سے جی آپ ایسا کریں گے ماسٹرس کو پولیٹیکل سائنس میں کر دیں, بیکاز NDU میں بھی انٹرنیشنل ریلیشنز واز مائی سبجیکٹ اپارٹ فرام ادر تھنگس. تو وہ 2 اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ہو گئے. تو آئی اسپینڈ اباؤٹ این آور ود دیم ان لائبریری. کیا پڑھ رہے ہیں آگے پیچھے دیکھا. لائبریری میں کتابیں بھی دیکھیں. اگلے دن پھر ایک آدھا. تو فرام ویئر دے ور ٹو اسٹارٹ آئی اسٹارٹیڈ. ٹھیک ہے. تو ہفتے کے بعد چائے کے ڈاکٹر صاحب کے کپ آف ٹی آئی ایم کمنگ. تو ہی واز مور دین ہیپی رادر دین آئی فیل امبیرسڈ. جو انہوں نے کہا میں ڈاکٹر صاحب آئی ہیو اے ریکویسٹ. یو آر ناٹ گوئنگ. میں کہا نہیں ڈاکٹر صاحب آئی ہیو اے اسمال ریکویسٹ کہ جو آپ سلیبس پڑھا رہے ہیں allow me to make an amendment. Of course do it. He said what makes you think so. میں نے کہا جو آپ لیٹسٹ پڑھا رہے ہیں that is 50 years old ٹیکسٹ بکس. نیچرلی اب آپ یہ سبجیکٹ BSc پڑھا رہے ہیں ماسٹر میں یا فل تو much travels around. This is pre 9/11 by the way. تو things have changed. He said you are absolutely right. پہلے تو آپ سلیبس چینج کریں پھر کچھ کرتے ہیں. میں کہیں ڈاکٹر صاحب آئی کین آلسو ڈو بوتھ تھنگز ایٹ دا سیم ٹائم. دیٹ واز آئی تھنک ان 98. جی. ٹل ناؤ well 2 months back I fell sick. جی. So I've been part of their faculty. تو یہ تو 26 سال ہو گئے. یو آر اسٹل پارٹ آف دی GC یونیورسٹی. نہیں اب تو میں نے انہیں کہا یار آئی ایم ٹو ایل. I was 2 مہینے پہلے تک. ہاں وہ I fell sick. I was admitted in hospital, you know. جی جی. تو وہاں سے میں نے رنگ کیا ان کی. زبردست ہے سر. میرا خیال ہے کہ still continuing, still not. Any person who has reached that level should be contributing in the same manner towards the بچے. یہ آج کل کے جو ینگ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. You should read some of the letters that my students have written. Ask them. They are piece of literature. نہیں وہ تو پوڈ کاسٹ کے دوران ارلیئر ہم سر سے بات کر چکے ہیں کہ سر کی جو ریپیوٹ تھی
پورے پاکستان ایئر فورس میں ان کے وہ سر یہ تو تھی بات کہ نہیں ون کر آف دا موسٹ ویل ریڈ اینڈ لرنڈ پرسن ان دی انٹائر ایئر فورس. انہوں نے کیونکہ یہ مطلب ڈیلی ہی واز اسٹڈنگ سم تھنگس. مائی فادر یوز ٹو ٹیل می دیٹ تقریباً ایک آدھی کتاب 2-3 دن میں ختم کرتے ہیں وہ. نہیں, he himself was extreme well. That's how we clicked. جی He was a very, very thorough gentleman. اور ابھی بھی کتابیں خریدتے ہیں, جو اس ایج میں بھی کتابیں خریدتے ہیں تو پڑھنے کے لیے خریدتے ہیں. جی یہ تو کتب بینی تو اب ایک مطلب بالکل بڑی It's a forgotten art. جی ریئر کموڈٹی ہو گئی. اور تو سر کی ریکمنڈیشن پہ بھی سر نے سرپرائز مجھے بھی دیا. سر نے بھی سرپرائز دیا اور اٹ ہیز گیون اس اے نیو تھاٹ فار ریگارڈنگ فیوچر پوڈ کاسٹ کہ نہیں, you will find lot of nuggets from him. تو اب پوڈ کاسٹ میں آپ پیچھے بیٹھے تھے اور اس دوران آپ نے سنا کہ سر نے کیا کہا ریگارڈنگ دی جو ہے وہ جو ایویشن پالیسی اور اوپن اسکائز اور یہ وہ. یو ور ان دا تھک آف تھنگس دیر ان PIA اور وہاں پہ آپ لیگل ایڈوائزر تھے PIA کے, تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اندر؟ میں لیگل ایڈوائزر بھی تھا. مینلی اسٹاف جاب میرے سے زیادہ وہ کراتے تھے MD صاحب کے ساتھ. جی ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ کہہ لیں, اسٹاف افسر کہہ لیں. لیگل تو کرتے مطلب اسٹاف بھی ساری ذمہ داری آپ دیکھ رہے تھے, اسٹاف اپوائنٹمنٹ لیگل تو کرتے تھا. جو وہ پاکستان ایئر فورس میں تو یہ ساری جو DCS کی پوزیشن ہے اسٹاف پوزیشن تصور کی جاتی ہیں, تو وہ ایئر فورس چیف ہیز دا لبرٹی آف سچ 5-6 لوگ جو کہ سارے کام کرتے ہیں. وہاں ہماری جیسی آرگنائزیشن میں یہ چیزیں نہیں ہیں, وہ اس طرح کی نہیں ہیں. تو اٹس مطلب آپ کے پاس ایک ڈبل قسم کا کام, ڈبل قسم کا تھا, کیونکہ یونینز کو ہینڈل کرنے کے لیے جی وہ لا کی جو ضرورت پڑتی تھی پروسیجر کی, انڈسٹری تو بڑی ہیوی قسم کی یونینز بھی ہیں. وہ بھی اس وقت پیپل یونٹی بہت سٹرکٹ اقتدار تھی جب ہم نہیں. تو پھر وہ جو آپ لوگوں کے جو اوپینینس تھے وہ یونین اورینٹڈ تھے یا آپ کو اس کے پیچھے کوئی اور لاجک بھی ہوتی تھی؟ نہیں, اس پہ وہ بھی پرویل کر جاتی تھی یونینز بھی, اس میں کوئی شک نہیں. ایون فلائٹ شیڈیولنگ تک وہ ڈسٹرب کر جاتے تھے جی جی کہ کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا. جی فارن فلائٹ پہ بالکل جی. تو سامنے انہوں نے جنرل مینیجر تھے شبات حسین مفتی صاحب, مجھے نام یاد ہے, GM فلائٹ سروسز کے سامنے انہوں نے اپنا چھوٹا سا ڈیسک لگایا ہوا تھا یونین والوں نے جی کہ ڈیٹیلنگ دا ایئر ہوسٹسز اینڈ اسٹیورڈز جی فارن فلائٹس پہ خاص طور پہ. چلیں اس پہ بتائیں نا وہ سر. چلتا رہتا تھا. مگر جہاں تک سول ایویشن کی بات میں کہہ رہا ہوں تو میں اتنا بولوں گا کہ جتنے میں نے شروع میں دیکھے ہیں ڈائریکٹر آپریشن کیپٹن فلکس تھے, کیپٹن زمان صاحب تھے, تو ایسے لگتا تھا کہ ان کی CAA کی دہشت ہے. CAA کی دہشت, CAA کی دہشت ہے, گھبراتے تھے, ڈرتے تھے. PIA والے PIA والے ڈرتے کیا تھے انہوں نے؟ نہیں سر وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا. نہیں, ایک دہشت تو وہ ہے, بینگ اے ریگولیٹر وہ ایک رسپیکٹ ہے. نہیں, دہشت اس سینس میں نہیں, اسی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہوتی ہے کہ وہاں فول پروف چیزیں چیک ہوں گی, ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا. کوئی چیز ہم مطلب ایسی نہیں کر سکتے جس میں کہ وہاں سے گزارا ہو جائے گا. چاہے وہ ایون میڈیکل سائڈ پہ بھی پائلٹس کا بھی جو تھا سارا ایسے ہی ہوتا تھا. جی بڑے اور بہت زیادہ. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ گنجائش نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیا جائے. اپنے لوگوں کو لیکچر دیتے تھے جی آپ ٹھیک ہو جائیں. اور یہ ایئرپورٹس کی جو ایئرپورٹس کی بھی صورت حال ہے اس پہ بھی یہی تھا کہ وہاں سے کوئی رعایت نہیں ملے گی ڈسپلن کے اوپر اور پروسیجر کے اوپر. وہ تو سر ہو گیا نا, ہم تو پوچھ رہے ہیں کہ وہ اوپن اسکائی پہ آپ کی کیا؟ اوپن اسکائیز پہ یہ تھا کہ میں خود وٹنس ہوں, چوری نثار علی آئے تھے, حمزہ صاحب آئے تھے, سینٹر ممبر تھے, اور ٹکا کے بریفنگ ہم نے پریزنٹیشن دی تھی, اپوز کیا تھا, بڑی بڑی پریزنٹیشن دی تھی, اوپن اسکائیز نہیں ہونا چاہیے. اور مین ریزن کیا لاتے تھے جی کوسٹل روٹس پہ تو یہ سویلین ایئر لائن چلتی نہیں ہے, ہمیں وہاں ہم پلے سے پیسے ڈال کے چلاتا ہے PIA. اس طرح جو چھوٹے روٹس ہیں پنڈی سے مظفر آباد کی طرف کے وہاں بھی ہم پلے سے پیسے ڈالتے ہیں. جی یہ ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے. یہ ایرو ایشیا تو نہیں وہاں جاتی, یہ دلیلیں دیتے تھے. مگر ہورائزن اوپن نہیں تھا کہ جو باہر کی فلائٹس آ رہی ہیں, باہر کی ایئر لائنز آ رہی ہیں, ان کا بار بار وہ یہ کہتے تھے کہ PIA ڈوب جائے گی, PIA کو نقصان ہوگا. اوپن اسکائیز اگر آ گئی تو PIA کمپیٹ ہی نہیں کر سکے گی. نہیں, ایک تو بات صحیح ہوگی نا کہ PIA کمپیٹ نہیں کر سکی, نظر آ رہا ہے. اب وہ کیوں نہیں کر سکی PIA کمپیٹ؟ مطلب یہ کہ ایک زمانے میں جو ٹاپ 3 اگر وہ ایئر لائن ان دا ورلڈ میں وہ رینک کرتی تھی تو وہ اس کو اپنے آپ کو وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلنا چاہیے تھا.
وہ نہیں بدل سکی تو وہ تو پھر وہ سی اے اور دوسرے سارے ڈھونڈتی رہی کہ بھئی یہ اس کو جو ہے وہ یہ ہمیں یہ سہولیات دیں اور کسی کو ہمارے مقابلے میں کھڑا نہ کریں. بلکہ یہ ایک رائے تو یہ ہے نا اس کی. یس نہیں رعایت بہت دی آپ نے کہ وہ بار بار جو سالانہ پیسے دینے ہوتے تھے اینول پی اے وہ نہیں دے پا رہے تھے ان کو. مگر جہاں تک پی اے کے اندر ڈیلیما تھا کہ وہ کیسے تھے اور ایسے کیوں ہو گئے, وہ ساری پولیٹیکل انٹرفیئرنس تھی. میں خود دیکھتا رہا ہوں جی اس پہ کوئی شک اتنی زیادہ تھی جس کے دونوں سائڈ کے اپنے پوائنٹس پلس مائنس پوائنٹس ہیں. ہم نے سوچا کہ ذرا آپ کے پوچھے جائیں. یہ بات صحیح ہے کہ پی آئی اے جو ہے جو لاس والے روٹس ہیں, بینگ اے نیشنل کیریئر, وہاں پہ اس نے مجبوراً اپنی فلائٹس چلانی تھی. فار ایگزامپل جو آپ نے کوسٹل روٹ بتایا ہے, پسنی, تربت, پنجگور, دال بندی, مظفر آباد, راولہ کوٹ, اس وقت آپ کے پاس جہاز تھے ٹوئن آٹرز وغیرہ, اب تو ہے ہی نہیں, اب تو بند پڑے ہیں 20-30 سال سے. تو وہ یہ سارے ایئرپورٹس پہ پی آئی ہی کی وہاں پہ منوپلی تھی اور وہی وہاں موو کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے خرچہ کر کے کرتے تھے اور ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے نا, جب انٹرنیشنل مارکیٹ آتی ہے تو پی آئی اے کو وہ تو ہو گئی, وہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ پی آئی اے کو ایکسٹرنل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے لیے سہولت دینی چاہیے تاکہ وہ کمپیٹ کر سکے انٹرنیشنل ایئر لائنس کے. اس سائٹ پہ وہاں پہ کوئی کام ہو رہا تھا؟ اس سائٹ پہ کام تو وہاں ہو رہا تھا, مگر جب یہ ڈزنز اینڈ ڈزنز کے حساب سے امپلائیز آتے تھے کہ ان کو بھرتی کر لیں اور اتنے زیادہ کریں اور ان پوسٹوں پہ کریں جہاں پہ کہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے, یا تو آپ ویجیلنس پہ رکھ لیں, سیکیورٹی پہ رکھ لیں, کہیں ٹرکا لیں, کچھ کام چلا لیں, مگر ان کو وہاں رکھیں. جیسے وہ کہتے ہیں جی یہ اس کو آپ ڈائریکٹر جنرل سروس لگائیں, اس کو آپ مارکیٹنگ میں لگائیں, اس کو پوسٹنگ آپ فرینکفرٹ کی دے دیں. جو ہوتا رہا ہے جب کام اس کو آتا نہیں ہے تو اس پہ آ کے تو یہ اس طرح کی جو ڈسٹربنس تھی. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بیگیج تھی پکڑا تھا جو کہ بڑا ٹرین تھا اور کافی لوگوں کا سامان پیسنجر کا برباد ہو جاتا تھا, چوری ہو جاتا تھا, کٹ کر کے دیکھ لیتے تھے, اور اس کو منیمم سزا دینے میں ہم کامیاب کیا ہوئے تھے کہ اس کی پوسٹنگ کراچی ٹرمینل سے بلوچستان کوئٹہ کر دی گئی تھی. اس سے زیادہ اس کو سزا ہم نہیں دے سکے تھے. وہ میں نے سنا ہے کہ ایک دفعہ وہ انہوں نے پی آئی نے اپنی انٹرنل اسٹڈی کروائی بہت سال پہلے, تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا کوئی ایئر لائن پکڑو کہ جس کے روٹس بھی اس جیسے ہیں اور اس کا سارا ملتا جلتا ہے. تو الجیریا کی جو ایئر لائن ہے وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی. تو الجیئرز بھی کوئی ایسی ایئر لائن ہے جس کو کوئی مشہور نام ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. تو پتہ یہ چلا کہ الجیئرز جو ہے وہ اس زمانے میں 7,000 لوگوں سے وہ چلا رہی تھی, اینڈ اٹ واز ناٹ این ایفیشینٹ ایئر لائن, اور ہم 32,000 پہ تھے اس زمانے میں. آئی گیو یو ون انٹرجیکشن, صابر صاحب کی بات بڑھاتا ہوں. جب مجھ سے بھی یہ بات ہوتی تھی کہ جی آن سو کالڈ نان پروفیٹیبل روٹس, کوسٹل ہو گئے یا انٹرسٹی ہو گئے, میں نے ان کو آڈٹ کروایا. جی بفور اوپن اسکائز جی اینڈ ڈیورنگ اوپن اسکائز their revenues had increased. They had no face to talk to me. بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ جی وہ جہاز فل جا رہے ہیں پھر بھی ریونیو نہیں بڑھ پا رہا ہے, کہ مسئلہ جھوٹ بولتے ہیں. I proved them absolutely. اچھا سر, یہ ایک اور ایک کویشچن آتا ہے کہ آپ بینگ دی ڈی جی سی اے, یو آر دی ممبر آف دا بورڈ آف دا پی آئی اے. یس. اور پی آئی اے کے ایم ڈی ہمارے بورڈ پہ ہوتا تھا, سی اے کے بورڈ پہ. ہمارے بورڈ کے پی آئی ایم ڈی کو بلاتے نہیں تھے. اچھا, لیکن بٹ ہی واز آن آر بورڈ. بعد میں پھر جب کاؤ کا آڈٹ ہوا 2011 کا, تو ان کی جو میجر آبزرویشنس تھیں وہ یہ کہ پی آئی ایم ڈی شوڈ ناٹ بی آن دا بورڈ آف دی ریگولیٹر, اور دوسرا تھا کہ جو ان کے فلائٹ انسپیکٹرس جو آپ یہاں پہ لگا رہے ہیں وہ پی آئی اے کے انسپیکشن نہیں کرنی چاہیے ان کو کوئی مکس اینڈ میچ آپ کو باہر سے بھی لانا چاہیے. وی ڈنٹ ہیو دی رائٹ فلائٹ انسپیکٹرس. اور میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے جہاز مس یوز کرتے تھے, جی, اٹ واز دیم. Unfortunately, فلائٹ انسپیکٹر جو unfortunately they were Air Force officers. ایسے ہی ہے. میں تو مطلب زیادہ میں وہ نہیں, میں تو دیکھ چکا نام لینے سے کیا. تو جب آپ ان کے بورڈ پہ تھے, پی آئی اے کے بورڈ پہ, تو کوئی آپ کی کوئی انٹریکشن ہوتی تھی اس ٹاپک کے اوپر جو سر بات کر رہے ہیں کہ جی آن دی نان پروفیٹیبل؟ They were very friendly with me
because I had facts with me on my fingertips. अच्छा तो सब पीछे होते थे, He hardly visited PIA. नहीं बोर्ड में तो आते होंगे एक ना? आधी जी। एक आधी। नहीं वैसे भी दो लोग हम आते रहे लोग, मगर सारा अपने टेन्योर में आई थिंक अच्छा वंस जो अभी जो पॉडकास्ट के दौरान भी सर से बात हो रही थी कि वो उनके एमडी जो थे पीआईए के वो सर के कोर्समेट थे फारूक उमर साहब, जी बिल्कुल, और आप उनके एडवाइज़र थे या मैं किस उनका स्टाफ अफसर था, आप advisor स्टाफ था। अफसर भी थे, तो वो कोर्समेट ने भी काम नहीं दिखाया है कि कोई थोड़ा सा कोई सीए को कोई पैसे शैसे ही दे दे? आई डोंट थिंक सो, जो मैं देखता रहा हूँ। फारूक उमर साहब की बड़ी अच्छी रेप्यूट थी कि वो बड़े सवाल जवाब लोगों की वो हाँ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और इस पे बड़ा आता था कि वो पर्सनली भी फ्लाइट्स पे भी जाते थे, वो पर्सनली फॉर्म भी। शॉर्म पढ़ते थे और लोगों के घरों तक फ़ोन भी करते थे, बड़ा लोगों का फीडबैक आता था। बट पीआईए का भी वो पोलिटिसाइज बहुत ज़्यादा हो गई उसके बाद। बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि ऐसी ऐसी की पोस्ट पे वो लोग आ गए जिनका एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो बस तो रीज़न तो फिर ओपन स्काई पॉलिसी तो ना हुई ना, तो ये तो बिल्कुल बात तो ये हुई कि ओपन वो स्काई नहीं, ओपन स्काई ने तो फ़ायदा दिया पीआईए को। क्योंकि मैंने भी बहुत सी मीटिंग्स अटेंड की और पीआईए वाले जब एक ज़माने में देवर कंसिडर्ड मच बेटर देन सीए एज फार एज द जॉब इज़ कंसर्न। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बहुत ज़्यादा थे और पीपल अगर आप उसको कह देते कि सीए में भर्ती होना है या पीआईए में होना है, वो पीआईए को चूज़ करें। आज इट्स अदर वे अराउंड हो गया हुआ है। अब जो पीआईए आप वो चूज़ सीए को या पीए को करता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो बहुत सी जो मीटिंग्स में मैं भी अटेंड करता था, उसमें उनकी जो प्रेजेंटेशंस होती थी वो इसी चीज़ पे वो करती थी कि जी हमें लॉस हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा। हालांकि अगर वो जिस तरह सर ने कहा कि ओनरशिप लेके वो अपने आप को भी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बना के कम्पीट भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। Earlier on they did and they were good. दे वर ऑल टॉप 3 में आए Absolutely. दुनिया के लेवल They पे were आए। there. ये तो ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल मेरिट से हट के लोग अपॉइंट होने शुरू हो गए और की पोजीशंस पे होने शुरू हो गए, Yes. इधर उधर भी नहीं की पोजीशन हो की गई, पोजीशन पे तो जो लोग बड़ी मेहनत से काम करते थे और कॉम्पिटेंट लोग थे, उनका कहीं आपने जायज़ा लिया कि उनकी परफॉर्मेंस या उनकी ऊपर क्या गुजर रही थी? कोई नहीं, उनकी परफॉर्मेंस ये या तो उनको साइडलाइन कर दिया गया या वो छुट्टी चले गए काफ़ी देर के लिए। अच्छा, क्योंकि ये जो लोग नए आए थे इनका बिहेवियर भी थोड़ा डिफरेंट था ना, जैसे कि नॉट एज ए कोई फ्रेंडली हो, ऊपर से आए या बदमाशी के साथ बैठे? बदमाशी तो पूरी चल रही थी। लफ्ज़ बड़ा अच्छा आपने बोला। तो इनके जो सिविलियन जो इनके एमएनएस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे, वो मैं कहता हूँ कि ना एयर चीफ की परवाह करते थे बैठे हुए, ना किसी और की करते थे। जो सिविलियन एमएनएस थे, बोर्ड मेंबर थे पीआईए के, जो दो इन्होंने रखे होते हैं। नहीं वो सर बात फिर यही है ना कि ये तो फिर पोजीशन सामने आ गई ना। इट इज़ नॉट दी ओपन स्काई पॉलिसी दैट हर्ट दी नेशनल एयरलाइन, ओपन इट स्काई वाज दी पुअर मतलब ओपन स्काईज को अपोज करने के पीछे यूनियन भी थी, मेरिट से ज़्यादा यूनियन थी पीछे। मैनेजमेंट को तंग करती थी कि अपोज करें आप। वो तो हर जगह होता है, अफसरान भी होते हैं यूनियन। जब भी आपको चेंज करने जाएंगे तो यूनियन नहीं अफसरान भी सब मैदान में आ जाते हैं। सर ने जब नाम लिया था मार्शल नूर खान साहब का, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फाइलें तो मैं पढ़ता रहा हूँ। व्हेन ही वाज हेड ऑफ द पीआईए, तो कौसर नियाजी साहब मिनिस्टर फॉर उस वक्त के मिनिस्टर थे, वो एक मौलवी इनका उलमा का डेलीगेशन लेके सऊदी अरब गए थे। पॉलिटिकली जाते हैं लोग, लेके जाते हैं। जब वो वापस आ रहे थे जद्दा एयरपोर्ट पे स्टेशन मैनेजर उनका एक्सेस बैगेज क्लियर नहीं कर रहा था। अच्छा, तो कि मैं नहीं कर सकता। जद्दा पाकिस्तानी या दूसरा? नहीं, पाकिस्तानी। अच्छा, पाकिस्तानी जो हमारा स्टेशन मैनेजर था, उसने कहा जी मैं नहीं, एक्सेस बैगेज आपको देना पड़ेगा जी। अब वो सारे उलमा कराम करेंगे, हम तो सरकारी मेहमान हैं, हमें तो गवर्नमेंट यहाँ लाई है, हम तो, हमारा होटल भी फ्री था, हमारा सब कुछ फ्री है, तो आप क्या कौन होते हैं? ये टाइम केम कि उन्होंने कौसर नियाजी साहब से बात की, कौसर नियाजी ने भी उनसे बात की कि मैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का, और ये हमारे मेहमान हैं कि मैं नहीं छोड़ सकता। तो किससे बात करें? जीएम से बात करें। जीएम से बात की कि कराची में, उसने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, जब तक अच्छी बात है। तो चेयरमैन से बात करें जी। अब कौसर नियाजी साहब प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, जी ये मसला बन गया, आप चेयरमैन साहब से बात करें। उसने कहा देखें दो चीज़ें हैं, अगर मैं चेयरमैन से बात करूंगा, पहली बात है वो नहीं मानेगा, दूसरा ये कि रिज़ाइन कर जाएगा। तो जहाँ इतने पैसे आपने वैसे खर्च किए हैं इन पे, एक्सेस बैगेज भी उन्हीं पैसों से पे कर दें, वाइट चार्ज पे यही है जी। ये वो भी एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। अच्छा सुनिए ना, ये प्राइम मिनिस्टर कौन था? दैट इज इंपॉर्टेंट, बताएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो।
اچھا اس زمانے میں بھی یہ میں کوثر نیازی اسی وقت تھا نا جی، کوثر نیازی صاحب بعد میں بھی اور نور خان صاحب چیئرمین تھے. دیکھیں نا بھٹو صاحب نے کہا میں ان کو اس کو نہیں کہوں گا. یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو That's what I'm trying یہ to تو tell اچھے you. ایگزامپل ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہم نے بیگیج تھیف میرے زمانے میں پکڑا ہے. نے بھی اچھا ایگزامپل سیٹ کر دیا، بہت اچھا اور آپ کے اسٹیشن مینیجر کا تو کمال اس کا تھا کبرا کہ پہلا سٹینڈ اس نے پہلا لیا، سٹینڈ لیا اس نے. اور بڑے حیران کن ہے کہ بندہ فارغ بھی کوئی نہیں ہوا. نہیں کوئی نہیں فارغ ہوا، سب Now ٹھیک ہو. this is what I was trying to tell you. کہ وہ نو سچ کو کے کام کرو. نو، یو ڈو دا جاب ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف یور آرگنائزیشن. اب اف آئی کوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ ٹیل دی پریزیڈنٹ ان بٹوین تو مثالیں بہت ہیں. جی، دی تھنگ ٹریولز اے لٹل بٹ فار ہاؤ لانگ. پہلے والے خراب ہوئے تھے، بعد والے پھر ویسے ہی ہو گئے. ایسا منور از اے ویری گڈ ایگزامپل. اور ان کی کمانڈ دیکھ لیں. چھوٹا سا میں ایگزامپل دوں گا، بے شک بعد میں ٹائم ہو تو رکھیں نہ رکھیں. عمر قریشی صاحب ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز تھے. جی، نور خان صاحب بھی ان کو لنڈن سے لائے تھے جب وہ ڈیلی ٹیلی گراف میں لکھتے تھے. ہی براٹ ہیں کہ جی آپ آئیں نیشنل کیریئر میں ہماری خدمت کریں. آپ ایک چھوٹا سا افسر بینکاک میں ہیں پوسٹڈ، اس کو وہاں پہ ایئر کنڈیشن گاڑی نہیں مل رہی. جب بھی وہ میٹنگ میں آتے ہیں انولی، جہاں ریکویسٹ کرتا ہے جی وہاں گاڑی کس طرح ضرورت ہے، میں مارکیٹنگ کے لیے نہیں جا سکتا، میری نان اے سی گاڑی وہاں نہیں چلتی کیوں، بڑا کلائمیٹ ایسا ہے. ہاں جی آپ کو فنڈ آپ کے ہو جائیں گے، آپ کو نیکسٹ ایئر ہو جائے گی. نہیں گاڑی ملی. قریشی صاحب کو اس نے کہنا ہے، قریشی صاحب نے کہنا تیری جو جائز ہے تیری ڈیمانڈ، بٹ میں تو پبلک ریلیشن کا آدمی ہوں، یہ آپ کی نہیں بات مانتے، یو آر رائٹ. ایک دن وہ بندہ کہتا ہے مجھے عمر قریشی صاحب کا ہیڈ آفس سے فون آیا ہے کہ تمہیں چاہیے اے سی والی گاڑی. میں نے کہا یس چاہیے. تو ایئر مارشل نور خان صاحب ٹور کر رہے ہیں بینکاک کا، میں بھی ساتھ آ رہا ہوں. آپ نے اسی گاڑی پہ ان کو ایئرپورٹ لینا ہے جو آپ کے پاس نان اے سی ہے. اس نے کہا جی میری سروس چلی جائے گی، میں لیموزین ہائر کر لوں گا، میں کیسے ریسیو کر سکتا ہوں اپنی اسی نان اے سی گاڑی. کہتا ہے میں نے بتایا نا تمہیں گاڑی چاہیے اے سی والی. انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا سمجھا کے. جب یہ گئے ہیں دونوں، یہ چیئرمین صاحب ایئر مارشل نور خان صاحب ساتھ عمر قریشی صاحب تھے، اسی گاڑی میں وہ آ گیا. تھوڑی دیر ابھی ٹریول ہوا ہے تو وہ جو کہتے ہیں عمر قریشی کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں ڈونٹ یو تھنک اٹس سو ہاٹ اینڈ ہیومڈ. میں کہتے بالکل ایسے ہی ہے، بٹ یو دس پرسن ہے دس مینیجر ہے نو اے سی کار. یہ ہر سال جاتا ہے اور اس کو یہ کہہ دیتے ہیں. کہتا ہے اتنا ان کو غصہ آیا، گاڑی کے اندر ہی اپروول دے دی کہ یو گو اینڈ بائی. نہیں وہ تو یہ آپ پازیٹیو بات بتا رہے ہیں یا نیگیٹو؟ نہیں یہ پازیٹیو میں بتانا، یہ کمانڈر کے طور پہ دیکھیں نا کہ وہ پازیٹیو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بندے اس لڑکے کی ضرورت ہے یہاں پہ یہ، اور بیوروکریسی اس کو بیچ میں جو دفتروں کی نہیں لینے دے رہی. اچھا وہ مطلب ان کا بیوروکریسی کا کوئی اس کے ساتھ میچ پڑا ہوا تھا، بیوروکریسی کا پڑا ہوا تھا نا کہ بھائی یہ نارمل ہے، یہ تو مطلب ہرڈلز اس طرح کے. دیٹ از دی پرابلم جو آپ کہہ رہے ہیں نا نارمل ہے. یہ چل رہا ہے. دس نارمل از وٹ از پٹنگ اس ڈاؤن. جی تو ہر ایک کو آپ ایک ڈنڈی سے نہیں ہانک سکتے. لیکن اس جو چھوٹی سی نشست کا جو میں لب لباب دیکھا ہے اس میں تو لگ رہا ہے کہ اوپن اسکائی پالیسی ٹھیک تھی. یس اوپن اور وہ اس کو تھوڑا سا مینیج کرنا چاہیے. تو آپ میرٹ بھی بات کریں نا، باٹم لائن پی آئی اے کا بجٹ جو تھا اٹ ڈڈ ناٹ گو ان ریڈ. جی they were making no less profit, maybe 1% more, but it was before open skies. So how did it hurt PIA? میرا تو آرگومنٹ یہ تھا. جی دیٹ نو آنسر ابھی بھی یہی ہے. تو مطلب اٹس مور ٹو ڈو ود دی پولیٹیکل انٹرونشنز اینڈ رانگ ڈیسیژن میکنگ. چونکہ میں تو سکارمنٹ پہ تھا، میں ڈیپوٹیشن پہ تھا، میں ان کا امپلائی نہیں تھا، مگر میں نے یہ دیکھا کہ امپلائی گھبرا جاتے تھے. ہمیں تو ایئر فورس کمانڈر کہتا ہے کر دو، ہم کر دیں. کمانڈر پھر اون بھی کرتا ہے نا. وہاں ان کے ایسے مسائل بنتے تھے کہ پھر وہ ان کے سینئر اون بھی نہیں کر سکتے تھے، ایسے پریشر آ جاتے تھے. اچھا یہ کمانڈر کی جو بات ہو رہی ہے، یہ اب جو میں سمجھ گیا ہوں، یہ تو اتنا اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر ویسے ہی کوئی کمانڈر جائے آج کل کے ماحول والا تو اس کو فائر کر دیتا کہ تم نے مجھے خیال ہی نہیں رکھا، نہ تم نے میری گاڑی صحیح رکھی. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس گاڑی کون سی ہے، وہ یہ دیکھتا کہ اس نے ارینجمنٹ کیا کی ہے. یہ اس تھنکنگ والی بات ہے نا کہ وہ سینئر جو ہے وہ اس کو آپ بغیر اسی کے چلا دیں. وہ صحیح سوچ رہا تھا وہ کہ میری نوکری نہ فارغ ہو جائے. وہ 99% تو لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے، وہ جاتی ہے یار اس نے تمہارا خیال ہی نہیں رکھا اور اس نے یہ کیا اور مجھے بغیر اے سی والی گاڑی، یار اس نے کام کرانا تھا تو مجھ سے بعد میں بھی کرا سکتا تھا. بٹ دیٹ از اے لیڈر. انہوں نے نیگیٹو کام نہیں کیا بلکہ اپروول دے کے اس کو اپروول دی.
تو یہ اس سے بڑی انسینٹو ملتا ہے نا بڑا. باقی وہ بدتمیزی بھی تھی, یونین والے آ کے سیدھا دروازہ آپ کا کھول دیتے تھے, ان کو کنٹرول کرنا مطلب. وہ تو اور پھر اوور اسٹافنگ بھی بہت ہو یہ گئی تھی. رہا, یہ تو پی آئی اے کا مسئلہ رہا ہے. اوور اسٹافنگ بھی دیکھیں بہت ہو گئی یہ بات یہ پی آئی اے جو ہے نا, وہ اس نے اپنے کور بزنس کے علاوہ بھی بہت سے وینچرز میں اس نے اپنے آپ کو, کوئی ایئر اسپیڈ تو اسپیڈ ایکس تو یہ ایکس تو وہ, بہت سی چیزوں میں اس نے اپنے آپ کو اپارٹ فرام جو مین اس کا کور بزنس تھا ایئر لائن کا, اس نے اپنے آپ کو پھیلایا اس کے اندر, جو اب بند کر رہے ہیں کہ کر کے وہ چیزوں کو. پی ٹی سی بڑا پیسہ کماتی تھی, اس کا پتہ نہیں کیا, جو پی اے ٹریننگ سینٹر تھا ان کا, وہ بریلینٹ ٹریننگ سینٹر تھا, لیکن اس سارا نزلہ اسی پہ گرا ہے, ٹریننگ سینٹر پہ ہی. یہ جو باقی چیزیں تو نہیں رکی, ٹریننگ سینٹر کے کورسز رک گئے ہیں. پی آئی اے ٹریننگ سینٹر از این ایکسلنٹ ریسورس, اور بہت بڑا انہوں نے دا پاسٹ میں بڑی ان کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں. کچھ اور کہنا چاہیں گے تاکہ پھر ہم اس کو کلوز کر دیں؟ نہیں بس کہنے کو تو بڑا کچھ ہے. نہیں کچھ نہ لیکن کچھ کہیں. جی تھوڑی بات ویسے ہے. بات کر لیں, مطلب ضرور بتائیں. کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ اوپن اسکائی پالیسی اس کا از اے رائٹ وینچر. یہ آف کورس اٹس رائٹ وینچر ہے, اس وقت بھی لوگوں کو پتہ تھا اس بات کا, مگر اپوز پھر بھی کرنا پڑتا لیکن تھا. پریزنٹیشنوں پہ تو اپوز ہی ہوتا تھا. نہیں بالکل ہوتا تھا. یہ مقصد تو نہ کبھی کسی گورنمنٹ کا ہونا چاہیے کہ جی ایک ایئر لائن کو آپ ڈیمیج کر دیں, بٹ ایئر لائن شوڈ بی, اس کو ایک ایسی انوائرمنٹ دینی چاہیے کہ وہ دنیا کی باقی ایئر لائن سے کمپیٹ کریں. تھوڑا بہت بینیفٹ تو اس کو ضرور ملے گا پاکستان کے اندر, لیکن اب اوپن اسکائی کو روک دینا کہ یہ ایئر لائن ڈکلائن ہو رہی ہے, یہ بچ جائے, تو وہ بچی تو پھر بھی نہیں ایٹ دی اینڈ نہیں بچی. بس مینلی اس لیے نہیں بچی نا, یہ ڈائریکٹ پولیٹیکل انٹرفیئرنس, اور آپ آگے رجسٹ نہیں کر سکتے. رجسٹ کریں گے تو گھر چلے جائیں گے. ویورز, آپ نے ونگ کمانڈر صابر صاحب کو سنا, اینڈ دس از آلسو کرٹسی ایئر وائس مارشل انور محمود صاحب, فارمر ڈائریکٹر جنرل سی اے کے, وہ ان کے کورس میٹ ہیں, اور وہ ان کے ساتھ براڈ کاسٹ اسٹوڈیو جب آئے تو سر نے ہم سے کہا کہ جی میرا تو یہ پرسپیکٹیو ہے, آپ ان کا پرسپیکٹیو بھی لیں جو دی ادر سائڈ آف دا وکٹ تھے. تو ان کا پرسپیکٹیو ہم نے لیا ہے, اور یہ بڑا کھل کے پرسپیکٹیو آیا. نارملی پی آئی اے سے اس طرح کا پرسپیکٹیو ہمیں نہیں ملتا. تو وہ بیکاز ہی واز آلسو آن دا کی چیزوں کو دیکھ رہے تھے. زیادہ اب ایم ڈی کا اگر کوئی اسٹاف آفسر ہیں یا ان کے ایڈوائزر ہیں تو ان کے پاس تو کمپلیٹ پکچر ہوتی ہے, دے نو ایوری تھنگ. میں خود بھی پی ایس او ٹو ڈی جی پی رہا ہوں سر 2007 سے 3.5 سال. تو پی ایس او ٹو ڈی جی کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی چیز کیا ہو رہی ہے, کدھر ہو رہی ہے. کر کچھ نہیں سکتا وہ, جسٹ وہ تو اسٹاف اپوائنٹمنٹ ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی آئی اے کو اگر ایکسٹرنل انفلوئنسز کے بغیر چلایا جاتا تو وہ بہت بہتر چلتی, اور مقابلے کی طرح وہ باقی سے بھی کمپیٹ کرتی. اور اوپن اسکائی ہو یا نہ ہو, وہ اگر وہ تب بھی سکسیزفل ہو اور سکتا ایز اے نیشنل کیریئر جی, پاکستان کا اور نیشنل اب بھی ہو سکتا ہے اگر ہمت کریں تو. ایسے کوئی اونرشپ کی بات ہے جس طرح سر نے کہا ہے, جس طرح رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کی بات جس طرح سر نے کہا ہے. ویورز, آپ نے ونگ کمانڈر صابر صاحب کے پوائنٹ آف ویو سنا, اینڈ وی آر ریئلی گریٹفل ٹو ہیم اینڈ ٹو دا فارمر ڈی جی سی اے ایئر وائس مارشل انور محمود خان صاحب کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم صابر صاحب سے بھی ان کا اوپینین, جو کہ سیم ٹائم پہ دوسری سائڈ پہ تھے, ان کا اوپینین بھی لیں. تو وی ول گیٹ بیک ٹو یو ود دا پوڈ کاسٹ. تو یہ جو ہمارا ایک بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ہمارا جو یہ ایک سسٹم بن گیا پاکستان کا, کہ لوگ تو ایک دیکھتے ہیں کہ ڈی جی سی اے بیٹھا ہوا سیٹ کے اوپر, لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کس اسٹرگل سے وہ اس سیٹ پہ بیٹھا ہے. یہ ایز اے 30-40 سال کا ایکسپیرینس کے بعد, اور آفٹر لاٹ آف اسٹرگل ادھر بیٹھا. پر جب وہ بیٹھا ہوا ہے بھی ہے تو لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ کس قسم کی خطرات میں گھرا ہوا ہے. وہاں سے جو ہے وہ ایکسٹرنل انفلوئنسز, جس طرح آپ نے ذکر کی کہ پریزیڈنٹ سے لے کے نیچے تک ہر قسم کا بندہ جو ہے, جس کا جو زور ڈلتا تھا وہ فون کرتا تھا. تو اس میں کوئی سلور لائننگ بھی تھی, کہیں کوئی اچھا بندہ بھی کوئی تھا جو کوئی سپورٹ بھی کرتا ہو, یا مطلب کہیں کس کو آپ نے میرٹ پہ چلتے ہوئے بھی دیکھا ہو کہ یس دس از دا مین جس نے سسٹم کو آنر کیا. اور یو کم اکراس لاٹ آف گڈ پیپل آلسو. یہ نہیں ہے کہ نہیں تھے یا نہیں ہیں, اٹس جسٹ دیٹ وی ڈونٹ ریکگنائز اینڈ آئیڈینٹیفائی دیم. یا ان کو کہتے ہیں یار تم بندے کا پتر بن کے کام کرو, سڈنلی دے اسٹارٹ بیہیونگ. اٹس لیک آف اکاؤنٹیبلٹی.
اچھا وہ بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا سر کہ ہم لوگ جب بھرتی ہوئے 92 میں تو وہ کافی ڈھیر سارے لوگ اس میں اور بھی بھرتی ہوئے تھے. تو اس کے کچھ 1-1.5 سال کے بعد جو ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک تکبیر رسالے کے اندر جو ہے وہ لمبی چوڑی لسٹیں لگ جاتی ہیں اور میرا نام بھی, صادق کا نام بھی, نادر کا نام, سب کے نام جتنا جو بھرتی ہوئے کہ جی یہ اہلیت کی بنیاد پہ, لیکن نام آ گیا یہ جی اس بنیاد پہ, یہ بغیر اہلیت کی بنیاد پہ, اور یہ لمبی چوڑی فہرست ایک شامل ہو جاتی ہے. اور وہ آپ کے جانے کے بعد وہ پتہ نہیں کتنے سال تک وہ چیزیں چلتی رہیں. میری خوش قسمتی یہ کہ لکھا ہوا تھا اہلیت کی بنیاد پر, تو ہم تو اس میں بچ گئے. لیکن بہت سے لوگوں پہ جہاں کوئی کمنٹس نہیں دیے ہوئے تھے وہ ہم لوگوں نے دوبارہ ان کا ٹیسٹ لیا مینی ایئرز آفٹر یو لیفٹ, اور وہ دین دی سسٹم ہیڈ ٹو مطلب اپنی جگہ پہ سیٹل ہوا. تو ظاہر ہے اس میں بھی بڑے اتار چڑھاؤ ہوگا, اور اس میں بھی ایکسٹرنل انفلوئنسز آپ نے محسوس کیے ہوں گے اس یادگار واقعے میں. تو چھوٹی سی مطلب بریفلی کوئی میموری شیئر کریں گے سر اس میں؟ نہیں, اس میں آئی مین دیٹ واز ایک سوسائٹیل ہمارے ایک ہے, جی دیر آر لاٹس آف پیپل ہو سوسائٹی میں گرو کر جاتے ہیں, جی جی بلیک میلرس, کہ جی رسالہ آئی مین نہ اس وقت زیادہ مشہور تھا جی, نہ اب زیادہ اب مشہور تو ہے, بالکل نہیں ہے. جبھی بھی تھا. تو ان کو چاہیے کیا, ان کو چاہیے اشتہار. اشتہار نہیں ہے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے, یہ کیا کریں گے, وہ آپ کی خبریں الٹی سیدھی چلائیں گے. اگر ان میں آپ کے آرگنائزیشن میں سے کوئی مل جائے وچ کین بی این انفارچونیٹ کوئنسیڈنس, جی وہ بالکل which did happen, مل جاتے ہیں. which did happen. اس میں پولیٹیکل بھی تھا کیونکہ اس وقت دی ڈیفینس منسٹر took more interest in civil aviation than matters of defense. I'm talking about Mr. غوث علی شاہ. علی شاہ صاحب جی تو وہ آگے اس لیے کہ نوکریاں بھی زیادہ جی تھیں, جی تو آگے پیچھے کر کے, تو آئی تھنک اٹ ہیڈ اے لاٹ ٹو ڈو ود دی سوشل اسٹرکچر آف آور سوسائٹی اینڈ دوز وہ کپل آف ایڈیٹرس. میں ویسے شیئر کروں کہ آپ کے بعد یہ بڑھ گیا اور زیادہ. جی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ون انسیڈنٹ تھا, اس کے بعد تو اخبار والے اور یہ پھر تو یہ جیو شیو اور اس طرح کے چینلز آ گئے. ابھی تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بھئی وہاں کوئی ایئر کرافٹ کا کوئی ٹائر بھی ہے, اس کی ہوا بھی لوز ہو جاتی ہے تو ہمیں پہلے نہیں پتہ چلتا, پہلے جیو پہ خبر چل جاتی ہے کہ یہ ایک حادثہ, اور وہ اس طرح آتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہوا ہے, اور وہ پھر جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو بڑا ہی مختصر سا ایک اٹس اے انسیڈنٹ روٹین میٹر, اٹ ہیپنز آل بہت دی ٹائم. زیادہ ہو ہاؤ کین, کس کے پاس کار اونر ہے جس کی گاڑی کے پہیوں میں سے ہوا نہیں نکلی؟ جی میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں نا, سیدھی سی بٹ بات. وہ اب بریکنگ نیوز کے طور پہ یہ آ جاتا ہے, اور I know وہ what you're پوری saying. آرگنائزیشن صبح سے شام تک اس کا جواب بنانے میں لگی ہوتی. تو وہ تو اٹ واز جسٹ نتھنگ ایز کمپیئر ٹو وٹ وی فیس دیز ڈیز, کہ وہ تو ایک بھرتی پہ مسئلے اٹھے تھے, یہ اب تو ڈیلی بیسس پہ ہے کہ کوئی واش روم میں سلپ بھی کر گیا اور وہ اس نے کہیں رپورٹ کر دی ہائر اتھارٹی, تو پورے شام تک جواب دینا ہے آپ کہ واش روم میں کیا مسئلہ ہوا ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, پرانا ہو گیا, یہ ہو گیا. اٹ از جسٹ لائک دس. تو جب کہ آپ سول ایویشن آپ جانتے ہیں کہ اس کی آپریشن سائڈ بھی ایک ہے جو ایئر ٹریفک کنٹرول اور اس کی جو کمیونیکیشن نیویگیشن سرویلنس فیسلٹیز کے ساتھ ہے, اور آپ کے زمانے میں جو ایریا کنٹرول سینٹر وغیرہ جو ہے وہ تازہ امپلیمنٹ ہوئے تھے. آپ کا ریڈار نیٹ ورک پورے پاکستان میں آئی تھنک اٹ واز ان پلیس, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے انڈیا کو بیٹ کیا تھا, بیکاز انڈیا میں لیٹ می ٹیل یو اے اسٹوری اباؤٹ دیٹ ناؤ دیٹ یو اسٹارٹیڈ اٹ. جی آئی واز دیئر. تو بل یہ پیسہ ہم کو چاہیے $300 ملین. اچھا ایک آئی کے لیے چاہیے. ریڈارس started getting educated, so it took me 2 days. Thanks to those files جو میں آپ کو بتا رہا تھا, I caught up very quickly کہ یہ کر لیا. تو یہ جتنے لگیں گے سسٹم کیسے ہوگا. Now people were there, agents جنہوں نے بیچنے ہیں یہ ریڈارس, جی لگائیں 5 میرا خیال ہے شاید ہیں, starting from top to bottom, flight following time. تو suddenly when I started inquiring لوگوں کو پتہ لگا کہ 5 سال پہلے تو ہم نے کچھ ریڈار خریدے تھے, مکمل ہوئے ہیں جی, تو وہ ارلی 90s میں تو مکمل. وہ سنیں نا کیسے ہوئے.
تو ابھی تک لگے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی وہ پڑے ہوئے تھے 5 سال ہو گئے ان کو, دیور تو ضائع ہو گئے ہیں, ان کو ہم بھیج دیتے ہیں سیکنڈ ریٹ پہ اور وی گیٹ نیو ریڈارس. اچھا. ناؤ اٹ واز few $100 million, $300 million کی دی تھی راؤنڈ فگرس. اوکے, آپ پلیزنٹ ان پلیزنٹ میموری کی بات ہے, ان یوزول میموری. تو ٹھیک ہے, ہم نے when I start looking at it, تو Cocoon radar they don't get bad. کمپنی سے فٹ ہو کے آئے تھے, you haven't opened them, آپ کریں گے. واٹ آف کورس اب عرصہ گزر گیا تو صفائی شفائی تو کر. سو اگین ایز یوزول آئی رینگ اپ نتھنگ بٹ دی کمپنی اٹ سیلف ان فرانس. بھائی ایسے ایسے ان کو یاد تھا, ادھر بھی فرینچائزی آ گئے سوجیا کی طرح, ان کو یاد ٹامسن سی ایس ایف آئی تھنک, ٹامسن سی ایف, ان کو انہوں نے کہا یس یس. میں نے کہا آئی وانٹ یو ٹو ری انسٹال install those radars etc. We got to give them a check. مگر that's what they want. Anyway, cut the story short. ان کا بندہ ہے چیک وک, peanuts میں لگ گئے. نہیں, they are as good as new. نیو ٹوٹل کاسٹ آئی تھنک ان کو لگانے آگے پیچھے کرنے میں few $million versus $300 million. جی 3-4 $million. یار وہ 6 فرینچیز آ جائیں 5 پاکستان کے انسٹالیشنز پہ اٹھا کے, آپ کو پتہ کہاں ریموٹ پلیسز پہ وہ لگے ہوئے ہیں, سیمی ریموٹ, لگائیں ان کو, چیک کریں آپریشن, 2-3 مہینے کا TA بھی دیں ان کو. وٹ از $1.5-2 million خرچ ہو جاتے ہیں ان میں. $300 million اور پھر بھی اس کے بعد یہی چیزیں آگے پیچھے کر کے. تو دس از لائک ون آف دوز تھنگ ویئر یو سیو منی, ویئر از تکبیر دیئر. کبھی آپ نے اس نہیں, کبھی بھی نہیں آئے گا ایسی چیز بات, اینڈ ہیو یو ہرڈ اٹ اینی ویئر دس سارٹ آف سیونگ ڈن؟ اور یا وہ جیسے رن وے کو بتایا تھا میں نے آپ کو, 2010 میں جا کے پھر ہم نے اس کا جو سافٹ ویئر سائڈ ہے وہ ریپلیس کی ہے. اور نا اس کے امیجن جی اٹ وڈ بی ارلی 90s ارلی 90s to 2010 2010. 20 سال پلس 20 سال کے. Now that's a life for a radar. جی You change it. جی ہم نے یہ کر دیا at virtually zero cost to civil aviation. جی. That's how you save money. تو اس کا مطلب ہے there is a need to go a little deep into the things at times. Not at times. جی The job of the leader is to look deep. And for that you need to know your files very well. وہ luckily پہلے 2-3 مہینے میں جو ہو گیا میرے ساتھ. تو وہ یہ آپ کی جو مطلب جو آپ کی عادت ہے پڑھنے کی اور اس میں اپنے آپ کو ابریسٹ رکھنے کی آف آل دا وٹ ایور از گوئنگ آن, یہ تو آپ پورے ایئر فورس میں آپ کا تھا کہ ون آف دا موسٹ مطلب ویل ریڈ پرسن آف دی ایئر فورس وہ ہیں, اور ہی بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں اپنے چیزوں. کیا یہ کوالٹی نے اس میں فائدہ دیا آپ کو, یہ اس چیز کو ڈگ ڈیپ کرنے میں؟ بیکاز اٹس مطلب نارملی زیادہ نہیں جاتے لوگ اس کے. You humble me. I don't think I deserve, I'm that kind of person. However, you know, جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کلیکٹیو نالج ہوتی ہے نا. آپ تو یہ نہیں, فار ایگزامپل آپ ایک ٹائر والے کے پاس جاتے ہیں, بات ہو رہی, اور یار یہ تو ٹائر بدل دے, یہ کیوں بدلنا ہے یار, وہ ایسے انگلی لگاتے کہتے ادھر ٹریڈ ہے نا بڑا, آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو 6-7 سال ہو گئے اس کو. اب وہ غور سے, ہاں جی یہ تم ہی کاٹے, سو یو نو اٹس مائی سیفٹی. ناؤ یہ ایک انتہائی چھوٹی سی بوسیدہ سی ایگزامپل ہے کہ یو اپلائی سیم تھنگ ٹو اینی ربر آئٹم آن شیلف. اب شیلف لائف جو ہے, آپ نے برانڈ نیو آئٹم لیا ہے, وہ رکھ دیا ہے, 6 سال ہو گئے اس کو, اب آپ اس کو لگاتے ہیں ایز اے برانڈ نیو آئٹم, ول اٹ فنکشن لائک ون؟ اب ہاؤ ڈز دیٹ کم ان؟ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ود ریڈنگ, اٹس گاٹ سم تھنگ ٹو ود آبزرویشن. یہی چیز آپ اپلائی کریں سے ان ٹرمز آف انٹرسٹیٹ ریلیشنز. جیسے میں نے آپ سے امریکیوں کی بات کی تھی, اگر اس کے ساتھ وہ میری نیول چکر نہ چلتا تو نہیں ہونا, اینڈ ایویشن کی بات نہ ہوتی, 1 بلین آپ خرچتے. بٹ میرا اپنا جو تھا ان حساب آف بیک گراؤنڈ ان امیریکن, تو یہ اوور آل چیزیں جو ہے نا, تو اسی میں اگر آپ نے کوئی چیز روسو کی پڑھی ہے, کوئی چیز چارلس ڈکن کی پڑھی ہے, کوئی چیز آگے پیچھے, تو
somehow broadens your it somehow broadens your thinking more than anything. So I won't, but I think یہ جو that's why پڑھائی شکائی کے لیے یہ چیزیں، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا سر، یہ بالکل میں حالانکہ وہ کافی وی ہیو اسپینٹ آلموسٹ 34 ایئرز ان دی آرگنائزیشن، اینڈ یہ والا جو ایلیمنٹ تھا کہ جے ٹی سی رک چکا تھا، یہ میرے نالج میں نہیں تھا سر. دوسرا یہ ایلیمنٹ کہ ریڈارز آ کے پڑے ہوئے تھے اور وہ نئے خریدنا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں لگائے، کیوں نہیں لگائے، ڈیلے ہو گیا، کیا ہوا، یہ بھی میرے بالکل نالج میں نہیں تھا. اور یہ بھی میرے نالج میں نہیں تھا کہ مائنس میں ہمارے ریونیوز تھے. یس when I took over. On the other hand, I had not very many predecessors, but priorities were different. Mine were different. تو یہ لیڈرشپ کی جس طرح آپ نے بات کی کہ ہی ہیز ٹو ڈگ ڈیپ، تو لیڈرشپ کی ویسے ایز اے لیڈر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی سنگل موسٹ یا میجر کوالٹی کیا ہونی چاہیے ایز اے لیڈر؟ دیکھیے ایوری جاب ہیز اٹس اون کرائٹیریا. ہیونگ سیڈ دیٹ، فار ایگزامپل a factory producing cornflakes versus a factory producing tanks. The head of organization would require different kind of intellectual and تو اس میں مجھے اگین مرشد اعظم علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے. when he talks about leadership he says نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. ٹھیک ہے. آئی مین اٹس ہیپوتھیٹیکل والی بات ہے. دس از ناٹ دی اونلی وے، بٹ آئی تھنک دیر از لاٹ آف، بٹ اف یو رائز دیٹ لیول، جیسے آپ نے کہا تھا جی پتہ نہیں کیا پاپڑ بیل کے ڈی جی سی اے بنتا ہے. یو آر رائٹ. سم ہاؤ آئی واز لیسٹ ایکسپیکٹنگ وین آئی واز sent to civil aviation and I ended up at DGCA. I thought I had zero effort in getting myself. I thought I'm being demoted. That was the kind of thing. But then once you do it, تو جو ہے آپ کی responsibility, I think the best thing is it must be owned. جی یہ تو مسئلہ ہے ہمارا. یہ بھی آپ کریڈٹ لینے کے تو میں سب سے آگے ہوں، مگر اکاؤنٹیبلٹی کہ آئی ایم ناٹ دیئر، آئی ایم سوری. جیسے میں نے آپ سے، ایک صدر نے مجھ سے کہا تھا جی اس کو پائلٹ کو who suffered from vertigo and night اس کا، I said it can't be done. اب how many people would survive? Somehow God was kind. آپ کو پتا ہے جس قسم وہ حضرت تھے. جی سر. تو survival was difficult. یہ جو آپ کتنے بلیور ہیں ڈیسٹنی کے سر؟ God Almighty. Yes. ظاہر ہے وہ بہت سے مشکل مراحل بھی آئے ہوں گے اور وہ اس سے نکل کے آپ کو اس پوزیشن پہ پہنچ گئے. ایئر وائس مارشل اینڈ ڈیسٹنی از اٹ. 3-4 جو آپ نے پوزیشنز بتائی ہیں آج بھی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن سمجھی جاتی ہیں پی ایف کی. اینڈ دین دی ڈائریکٹر جنرل آف سی اے، ون آف دی ارلی پائنیئرس کہہ سکتے ہیں کیونکہ یو آر دا 5th. تو وہ ہارڈلی 10 ایئرس بھی پورے نہیں ہوئے تھے. I feel humbled. I feel small, but so آپ سمجھتے ہیں کہ اپارٹ فرام یور ہارڈ ورک ڈیسٹنی ہیز آلسو اے رول ٹو پلے؟ اصل میں یس، اٹس کوشچن آف یو نو یو ٹاس اے کوائن. بھائی اس کو میں ایسے کیا نا، اف آئی وانٹ ٹو ون، میں ایسے دیکھوں یا ایسے دیکھوں. اچھا ٹھیک ہے. تو اٹس جسٹ دیٹ سارٹ آف، اب کال دیٹ ڈیسٹنی اور کال دیٹ اے چانس. But I think Allah's blessings should be sought. Sir, we are heading towards the close of this podcast. So, any advice that جو ہمارے آفیسرز ہیں یا ہمارے جو اس وقت کے ڈی جیز وغیرہ ہیں یا ہم لوگ ہیں، وہ کیا ایڈوائس آپ دیں گے کہ ہاؤ وی کین ایک بکھرے ہوئے سمندر میں جو وہ بحری جہاز کو کیسے تھوڑا اسموتھن کریں؟ Difficult thing, because I think your challenges are probably more than what we face, for the simple reason the world has moved on. جیسے آپ بات کریں سکندر اعظم کی،
جی تو what did he have to do? Horses and men. جی پھر آپ آ جائیں پورس کی طرف, horses, men, elephants, and you look at it today. اگر سکندر اعظم کوئی ٹائپ ہوتا تو whether it is naval fleet or submarines and air forces and armies and navies and but purpose ایک ہی ہے, جی کام مختلف ہیں. تو وہ الیگزینڈر بنا تھا, یہاں ٹرمپ بن گیا. مطلب ان دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں, اسٹل دے آر دا سیم. تھینک یو, اچھا تھینک یو. یہ اس کے لیے ڈیسٹنی ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود اٹ, بٹ آئی تھنک مور دین یور اون اسٹیٹ آف مائنڈ, یو وانٹ بی پارٹ آف اٹ. آپ اف یو ڈوئنگ سم تھنگ یو شوڈ اون اٹ. دس از وٹ مائی ورڈ از, اف یو آر ڈی جی سی اے دین یو آر سول ایویشن. وہ چارلس ڈی گال کی کہاوت آتی ہے اس میں کہ جی, آئی مین جنرل چارلس ڈی گال کہتے ہیں, بٹ دین ہی واز اے بریگیڈیئر, ایکچولی بریگیڈ جنرل. تو جب یہ یورپین یونین کی بات ہو رہی تھی آگے پیچھے, تو انہوں نے کہا جی یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. تو پھر وہ نائجیریا کا, نہ الجیریا کا پرابلم, انڈیپینڈنس آ گئی. تو انہوں نے کہا جی یو ڈو دس, بٹ وائی ڈونٹ یو ہولڈ الیکشنز؟ ہی سیز وائی؟ ہی سیز لیٹس نو دی اوپینین آف پیپل آف فرانس. It was a very critical time, and آپ کو پتہ ہے very independent and report conscious people, but time was not on his side. It had to be done today, and he took a right decision. He says that will take time. People of France, I am France. He owned France. چونکہ اس کی نیت صاف تھی. آج بھی نام اس کا موجود ہے. Thank you. This is the word I want to say. ابھی بات ہو جاتی ہے. فرانس کا سب سے بڑا ایئرپورٹ اس کے نام پہ, چارلس ڈی گال Charles de انٹرنیشنل. Gaulle. You once you own, once you're DGCA or boss, ایٹ اے سینئر پوزیشن, you own that. آپ اس کو کریں. وہ کسی نے بھی کہا جب ہم ون آف دی شاید خورشید انور مرزا صاحب کی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا کام ہے کہ آپ سر جھکا کے کام کرتے رہیں, اور وہ نہیں آپ سر جھکا کے کام نہیں کرنا. I didn't do that. اچھا تو look at it, this is my job, stay out of it. اچھا ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ ایکسٹرنل انفلوئنسز بھی آ رہے ہیں, ود ان دی آرگنائزیشن بھی لوگوں کی اپنی کوئی پرسنل ظاہر ہے پرائیورٹیز ہوتی ہیں ساری کچھ. ان اسپائٹ آف دیٹ یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ ٹو پروٹیکٹ دی انٹرسٹ آف دی آرگنائزیشن. یہ Absolutely. And organization is people. اٹس ناٹ ایزی. Organization is people, remember that. It's not brick and mortar. It's not runways and buildings and control towers. یہ جو سر مسئلہ ہے کہ مین پاور جو ہے وہ ہمارا تھوڑا پرانا ہو گیا. پرانے سے مراد ہے کہ ہم اپنی آرگنائزیشن میں ہم جو دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈیجیٹائزیشن اینڈ ماڈرنائزیشن اینڈ اسی طرح بیسٹ پریکٹسز وہ نہیں کر سکے. تو میجورٹی آف آر, although they are brilliant, but majority of our جو آفیسرز ہیں, اسٹاف ہیں, they are forced to follow the old ways of doing the things, جس کی وجہ سے we are facing a difficulty in the organization. تو اس حالت سے سر کس طریقے سے نکلیں؟ یہ نیشنل ڈائلاما ہے نا. جی سر. اٹس اے بیڈ سچویشن. ہم سب کے ساتھ یہ ہے. I mean, you look at it. You look at your cell phone. آپ میس اراؤنڈ کر رہے ہیں, 8-10 سال کی بچی آتی ہے, دادا یہ مجھے دیں, اینڈ شی سیٹس اٹ رائٹ فار یو. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ تو یہ سچویشن ہے. ہاؤ ایور ونس یو آر پارٹ آف اٹ, ریمبر جو آرگنائزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, بٹ یو آر ان اے پوزیشن ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. اگر وہ پیچھے ہیں تو اس کو ٹائم مانگ کے, بٹ دین گیو دیم اپرچونیٹی ٹو کیچ اپ ود اٹ. آپ ٹیوٹوریل بھی کروا سکتے ہیں آرگنائزیشنز. مطلب یہ کہ ینگسٹرس کو موقع دینا چاہیے تھرو یور پرسنل انٹریکشن اینڈ سپورٹ اینڈ ٹریول. ان کو کیپ ریمائنڈنگ دیم آف دیئر رول اینڈ ٹاسک. کو یہ نہیں پتہ ہوتا نا بھائی رول اینڈ ٹاسک کیا ہے. ٹھیک ہے سر, ایکسٹریملی گریٹفل کہ یو کیم آل دا وے اینڈ اٹ واز سچ اے پلیجر ڈسکسنگ تھنگس ود یو. اور میں تو خود بڑا موٹیویٹیڈ فیل کر رہا ہوں whenever I sit with any former DG, اور آپ تو لیجنڈز میں سے ہیں, ارلی پائنیئرز ہیں. So I feel motivated and I want to
improve the یہ جو further by following in your footsteps جو آپ نے directions دی ہیں, جو advice کی ہے. So we really want to کسی طریقے سے اس کو ہم اپنا روزمرہ کا معمول بنائیں اور آپ کو دکھائیں کہ the organization which you left can also further improve and progress in the near future. So extremely grateful, sir. Viewers, you saw Air Vice Marshal retired Anwar Mahmood Khan Saab, a pure legend, and I'm sure that you are also inspired like I am, and we'll be back with another former senior individual of the organization. Until then, stay tuned. Thank you very much.